اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے۔ حصہ اول جس میں ہم نماز کے ذریعے سے قرآن سیکھتے ہیں، آج اس کا اعادہ کریں گے ہم لوگ، ریویژن کریں گے لیسن نمبر 1 سے لے کے 20 تک انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کورس کا تعارف، کہ یہ قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے۔ ہم اشاروں کی مدد سے قرآن کریم کے 50% الفاظ 20 گھنٹوں میں سیکھیں گے۔ ہم نے سیکھے، کل 20 اسباق تھے جو ہم نے 20 کلاسوں میں پڑھے۔ اچھا، یہ مارکس کی ڈسٹریبیوشن ہے۔ اس کورس کے اینڈ پہ جو آپ کی اسیسمنٹ ہونی ہے، اس میں ہوم ورکس، ورک بک، مڈ ٹرم کوئز اور فائنل کوئز شامل ہے۔ 90% سے اوپر جن کے نمبر ہوں گے ان کو ڈسٹنکشن کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ سرٹیفکیٹ آف میرٹ جو ہے وہ 70 to 90 والوں کے درمیان والوں کو ملے گا، اور کمپلیشن آف سرٹیفکیٹ اس سے جو نیچے نمبر ہوں گے ان کو کمپلیشن آف سرٹیفکیٹ ملے گا۔ کورس کے 6 مقاصد تھے جو ہم نے شروع میں پڑھے تھے۔ ان میں سے سب سے پہلا ہے کہ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، اور اس کے لیے کیا ہم نے ٹارگٹ کیا رکھا تھا، کہ ہم قرآن کے 50% الفاظ 20 گھنٹوں میں سیکھیں گے۔ پھر نماز سمجھ میں آ جائے، تو اس کا ٹارگٹ یہ تھا کہ جب نماز ہم پڑھیں تو ہمیں فیلنگ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، اور کیا بات کر رہے ہیں۔ اور جب نماز سمجھ آئے گی تو تیسرا جو آبجیکٹو ہے وہ خود بخود اچیو ہو جانا چاہیے، کہ نماز مؤثر ہو جائے، یعنی کہ نماز میں خشوع اور خضوع ہو جائے اور نماز کے لیے شوق پیدا ہو۔ اچھا، چوتھا تھا کہ قرآن کے ساتھ تعلق، یعنی کہ زندگی میں قرآن لانے کا طریقہ سیکھا جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم لوگ مختلف حصوں میں جب پڑھتے تھے تو مختلف احادیث کے ذریعے، مختلف آیات کے ذریعے ہم قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سیکھتے تھے۔ اس کے علاوہ نیک اعمال یا اعلی اخلاق کی ترغیب اور عربی بول چال کے جملے، یہ بھی ہم نے اس کورس میں سیکھے۔ نماز میں جو نماز کا کمپوننٹ تھا، اس میں ہم نے کیا کیا کیا، اس میں ہم نے اذان، نماز سے پہلے کے جو کام ہیں، یعنی کہ اذان، وضو سے پہلے کی دعا، وضو کے بعد کی دعائیں، اور اس کے بعد نماز، پوری نماز، نماز میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ سب کچھ شامل تھا، اور اس کے بعد نماز کے بعد کی کچھ دعائیں اور 6 صورتیں۔ یہ ہمارا اس کورس کا کانٹینٹ تھا بیسیکلی۔ تو اب آج ہم تھوڑا سا جب اس کو پڑھیں گے تو ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے پڑھیں گے۔ اچھا، نماز جب ہم شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، یعنی کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور ہم اس اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم اللہ کو 5 باتیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں سبحانہ کا، سبحانہ کا اللہم، اے اللہ تو پاک ہے۔ اس میں 2 الفاظ، سبحانہ کا میں 2 الفاظ ہیں، سبحانہ اور کا، ان کا مطلب ہے پاک ہے تو۔ کس چیز سے پاک ہے؟ یہ لفظ جہاں پہ بھی آئے آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ ہم ہر قسم کے عیب سے پاک ہونے کی بات کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، تو جتنی بھی نیگیٹو باتیں ہو سکتی ہیں ان سب سے پاک ہے۔ اللہم، اے اللہ، یہ ایک ہی لفظ ہے، یہ 2 لفظ نہیں ہے۔ ہما جو ہے یہ آپ اس کو کنفیوز نہیں کریں گے اپنے ضمائر کے ساتھ، تو اللہم یہ ایک ہی لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے اے اللہ۔ وا بھی حمدی کا، اب یہ 4 لفظ ہیں، وا بھی حمدی اور کا، اور تعریف ہے تیرے لیے۔ اچھا، اب ہم جب بھی ذکر ہوگا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ تعریف، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان میں اللہ جیسا اور کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کا حمد ہے۔ اور حمد میں ہم نے پڑھا تھا کہ 2 چیزیں آتی ہیں، تعریف اور شکر۔ تو تعریف کرنا بھی حمد ہے اور شکر کرنا بھی حمد ہے، اور شکر اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک آپ نیگیٹو چیزوں کو نگیٹ نہ کریں۔ تو سبحان کا ایک پارٹ ہے حمد، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہے و تبارکا۔ اب یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ اچھا، یہ 2 باتیں ہوں گی، سبحانک اللہم اور وا بحمدک۔ تیسری بات ہے و تبارک اسمک۔ تیسری بات ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اور برکت والا ہے تیرا نام،
و تبارک یہ دو لفظ ہیں، اس میں بھی کاف جو ہے وہ ضمیر نہیں ہے، وہ تبارک کا پارٹ ہے۔ وا کا مطلب ہے اور تبارک کا مطلب ہے برکت والا، اور یہ ہم نے مبارک سے یاد رکھا تھا، عید مبارک ہم کہتے ہیں تو وہاں سے ہم نے تبارک یاد رکھا۔ اسم کا اسم اور کا، یہ کا جو ہے یہ ضمیر ہے، اور اسم کا مطلب ہے نام، تو تیرا نام، اور برکت والا ہے تیرا نام۔ وتعالى جدو کا، اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی۔ واہ اور تعالی ہم نے پڑھا تھا کہ علی سے اعلی، اور اس سے سپرلیٹو ڈگری ہے تعالی، تو سب سے بلند ہے۔ جدو کا تیری بزرگی، اب جد جو ہے یہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں جد امجد، والد ماجد، تو جد جو ہے یہ یہاں سے ہمیں یاد رکھیں گے، اور کا جو ہے وہ پھر ضمیر ہے، تو بلند و بالا ہے تیری بزرگی۔ ولا الہ غیرک، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے۔ ولا اور نہیں، الہ معبود، اور اس کی جمع ہم نے پڑھی تھی آلیہ، اور غیرک غیر کا مطلب ہے سوائے، اور کاف جو ہے وہ ضمیر ہے تو سوائے تیرے۔ تو سب سے پہلے جب ہم اللہ اکبر کہہ کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہم 5 باتیں کہتے ہیں۔ اب یہ بیسیکلی ایک لمحے کی فیلنگ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے یہ 5 باتیں کہنی۔ اگر آپ کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا تو یہ کنیکشن اسٹیبلش ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے آپ کی بات چیت شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ بے دہنی میں یہ بات کریں گے، یہ بات سنا شروع کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تو اللہ بھی بے نیازی دکھاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ وہ کنیکشن جو ہے وہ وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو نماز ہے اس میں کوئی کنیکشن نہیں رہتا۔ تو آج کے بعد جب بھی ہم اللہ اکبر کر کے ثنا پڑھنی شروع کریں گے تو ہم امیجن کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے، ہمارے سامنے ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو یہ 5 باتیں کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ بات سن رہا۔ اچھا، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ بیسیکلی ایک دعا ہے جو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے شروع، جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہمارا اسٹیبلش ہوتا ہے، اس کے بعد ہم سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، یہ اب ہم نے مضارع پڑھا ہوا تو ہمیں پتہ ہے کہ اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں۔ باللہ، یہ 2 لفظ ہیں، بی اور اللہ، تو اللہ کی، من سے، الشیطان یہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہر قسم کے شیطان، یہاں پہ ال جو ہے وہ شیطان کی ان جو جنس ہے اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے کہ ہر قسم کے شیطان سے میں پناہ میں آتا ہوں۔ الرجیم، جو کہ رجم کیا گیا ہے یا مردود ہے۔ رجم سے یاد رکھیں کہ رجم کا مطلب ہوتا ہے پتھر مارنا، تو جب پتھر مارتے ہیں شیطان کی ہم رجم کرتے ہیں حج کے دوران نا، تو وہاں سے یاد رکھیں کہ رجم کا مطلب ہے پتھر مارنا، اور رجم ظاہر ہے جب آپ کسی کو پتھر ماریں گے تو وہ اس کو آپ دور کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنی رحمت سے دور کیا، اس لیے شیطان مردود ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ جب کنیکشن ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلے جاتے ہیں، کس سے؟ شیطان مردود سے۔ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ تو اس میں الفاظ دیکھیں تو بی کا مطلب ہے سے، اسمی نام، اللہ ہی اللہ، الرحمن اور الرحیم، ان دونوں کا ہم نے پڑھا تھا کہ مادہ رحم سے ہی نکلا ہے، لیکن یہ دونوں 2 ڈائمنشنز رحم کی شو کرتی ہیں۔ رحمان کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، ٹھیک ہے، بے پناہ رحم کرنے والا، جیسے طوفان ہو نا، کوئی طوفان آیا ہوا ہے تو اس طرح کی چیز، تو اسی وزن کے اوپر ہے، تو وہاں سے یاد رکھیں کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اور رحیم کا مطلب ہے مسلسل رحم کرنے والا، تو یہ 2 ڈائمنشنز ہیں رحم کی، کہ ایک تو بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور ایک یہ ایسا نہیں ہے کہ آج رحم کرے گا تو کل رحم نہیں کرے گا، بلکہ مسلسل رحم کرنے والا۔ تو دوسرا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو ان 2 کلمات سے ہم نے پھر کامیاب انسان کی 3 عادات سیکھی۔
ہم نے یہ کہا کہ سیفٹی فرسٹ، سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہر کام سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیے شیطان سے. پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ بالکل ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیں، یہ بسم اللہ سے تھا. اور الرحمن الرحیم سے ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ کے بارے میں مثبت گمان رکھے کہ اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بہت رحیم ہے. اچھا، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی آیات شروع ہوتی ہیں الحمد للہ رب العالمین. الحمد، تمام تعریفیں اور شکر، للہ، اللہ کے لیے ہے. یہ دو الفاظ ہیں، لی اور اللہ ہی. رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے. رب ہے. رب کا، رب جو ہے اس کی ڈیٹیل ہم نے پڑھی تھی. رب کا مطلب ہے پالنے والا. تو جب بھی رب کا لفظ آئے گا تو ہم نے یاد کرنا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میرا ایک ایک ذرہ، میرا ایک ایک خلیہ، میرا ایک ایک سیل جو ہے، اس کو پالنے والا کون ہے؟ رب ہے. کب سے؟ جب سے میں پیدا ہوا اور اس وقت سے اب تک. اور پھر اپنے ارد گرد دیکھنا ہے کہ میرے ارد گرد جتنی جاندار چیزیں ہیں ان سب کو پالنے والا رب ہے. تو وہ چاہے وہ انسان ہو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے انسان آنے ہیں ان سب انسانوں کو پالنے والا بھی وہ رب ہے. اس کے علاوہ نباتات، حشرات، جانور وغیرہ، پرندے، تو ہر قسم کی ضرورت کا خیال رکھنے والا، ان کو پالنے والا رب ہے. تو اور یہ تمام جہانوں کا رب. اس کے بعد الرحمن الرحیم، تو یہ دونوں الفاظ پھر دوبارہ آ گئے، رحم کے مادے سے نکلے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے وہی جو الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا، نہایت مہربان، اور الرحیم مسلسل رحم کرنے والا. پھر ہم نے پڑھا مالک یوم الدین. مالک کا مطلب ہے، ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا کہ مالک جو ہے نا، یہ تین طرح سے اسی طرح کا لفظ آتا ہے. یہ جو مالک ہے یہ تو مالک ہے، جس طرح مالک ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، کوئی آنر ہوتا ہے تو مالک. اسی طرح ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا مالی کی، تو اس میں میم کے اوپر کھڑی زبر نہیں ہے بلکہ میم کے اوپر زبر ہے. مالی کی وہ ہوتا ہے بادشاہ. اور ایک ہم نے پڑھا تھا ملک، جس میں میم کے اوپر زبر کے بعد لام کے اوپر بھی زبر ہے، تو اس کا مطلب ہے فرشتہ. تو یہ تین ایک جیسے الفاظ ہیں، تو یہ تینوں ہم نے یہاں پہ پڑھے تھے. تو یہاں پہ ہے بادشاہ، یہاں پہ ہے مالک. یوم الدین، بدلے کے دن کا. یوم کا مطلب ہے دن، اور اس کی جمع ہم نے پڑھی تھی ایام. اور دین جو لفظ ہے اس کے دو مطلب ہم نے پڑھے تھے، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ کو بھی دین کہتے ہیں، اور ایک بدلہ جو ہوتا ہے اس کو بھی دین کہتے ہیں. تو یوم کے ساتھ جب دین استعمال ہوگا تو یہ بدلے کے دن یعنی کہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو ہم نے پڑھا کہ ایاک کا مطلب ہے تیری ہی، صرف تیری ہی. تو ایاک کی طرح کے اور بھی کچھ الفاظ ہیں جن کے کچھ مطلب ہیں، وہ پھر ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں. اور نابودو کا مطلب، نابودو ہم نے پڑھا ہوا ہے، نابودو کا مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں. تو یہ مضارع ہے، مضارع کا آخری لفظ ہے نابودو. و ایاک، اور صرف تیری ہی، تجھ سے ہی، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں. تو نابودو عبد سے نکلا ہے، اس کا پورا ہم نے ٹیبل پڑھا تھا، عبدا یا ابودو، اور یا ابودو کا سب سے آخری ہے نابودو. اور نستعین جو ہے یہ ہم نے پڑھا نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ بھی نابودو کی طرح ہی نستعین ہے. اور استعانت، یا استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، تو استعانت سے یہ نکلا ہے. تو وہاں سے ہم یاد رکھیں گے کہ اس کا مطلب ہے مدد چاہتے ہیں. اس کے بعد تھا اہدینا. تو یہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اہدی فعل امر ہے، اہدی، اور نا اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے. تو اہدینا کا مطلب ہے تو ہدایت دے ہمیں. ٹھیک ہے، تو یہ دو ٹکڑے ہیں الگ الگ، اہدی، نا. اچھا، الصراط المستقیم، سیدھے رستے کی طرف. صراط کا مطلب ہے راستہ. تو یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے پل صراط ہم کہتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی صراط کا لفظ جو ہے یہ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح مستقیم استقامت سے ملتا جلتا لفظ ہے. استقامت کا مطلب ہے ڈٹے رہنا، کھڑے رہنا، تو اپنی جگہ پر قائم رہنا. تو صراط المستقیم سیدھا راستہ. اور سیدھا راستہ کا مطلب ہے وہ سیدھا راستہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جائے. اچھا، اس کے بعد ہے جی صراط الذین انعمت علیہم. صراط دوبارہ آ گیا، راستہ.
الذین ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا مطلب ہے ان جنہوں لوگوں کا، الذین ہم نے پڑھا تھا ان لوگوں کا، انعمتا جن پر تو نے انعمت انعام کیا، جن انعمتا اس طرح ہے جیسے فعلتا ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، تو انعمتا تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، علیہم کا پورا ٹیبل ہم نے ان پر، پڑھا تھا، تو اس کا مطلب ہے ان سب پر، تو ان ان سب لوگوں کا پر، رستہ جن پر تو نے انعام کیا تھا۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ ہم نے پڑھا تھا 4 کیٹیگریز ہیں، انبیاء، پھر یا صدیقین، صدیقین، پھر شہداء، شہداء اور اس کے بعد اور صالحین۔ سب تو کم از کم ہمیں صالحین کی کیٹیگری میں شامل ہونا ہے، تاکہ یہ جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ہے ان میں ہم بھی شامل ہو سکیں۔ اس کے بعد غیر المغضوب، غیر کا مطلب ہے نہ کہ وہ، یا نہ ان کو چھوڑ دیں، یا ان کے علاوہ، ایکسیپٹ دوز، المغضوب جن پر تو نے غضب کیا۔ مغضوب اب ہمیں پتہ ہے کہ مفعول ہے، یہ اصل میں مفعول ہے غضب کا، غضب کا، غاضبن، مغضوب، ٹھیک ہے، جن پر غضب کیا گیا۔ علیہم، یہ دوبارہ وہی لفظ آ گیا علیہم، تو ان پر، وا اور لا نہیں، نہ کہ وہ، یا نہیں وہ، الضالین جو کہ گمراہ ہوئے۔ دوال ہم نے پڑھا تھا کہ دوال کا مطلب ہے گمراہ ہونا، اور دوال کی جمع ہے دوالین، اور اس کی جمع دوالون بھی ہو سکتی ہے، تو یہاں پہ دوالین ہے، تو اس کا مطلب ہے جو دوال ہے وہ ڈبل زیر کے ساتھ ہوگا یا ڈبل زبر کے ساتھ ہوگا۔ تو اس طرح سورہ فاتحہ کا یہ ترجمہ تھا۔ اس میں سے ہم نے کامیاب انسان کی 12 عادات سیکھی۔ ہم نے سیکھا کہ سب سے پہلے سیفٹی فرسٹ، پھر اللہ کے نام سے بس شروع کریں، دوسری عادت، تیسری عادت ہے رحمان اور رحیم کو ذہن میں رکھے، مثبت گمان رکھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ چوتھا تھا کہ تعریف، ہر وقت اللہ کی تعریف کرتے رہیں، تو الحمدللہ ہر وقت کہتے رہیں۔ پانچویں عادت تھی کہ تمام جہان، دو جہانوں کا، اپنے ارد گرد جو جہان ہے، دنیا ہے، اس کا علم حاصل کریں، تاکہ آپ اللہ کا شکر ادا کر سکیں، اللہ کی اچھی تعریف کر سکیں اور اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ الرحمن الرحیم سے ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی، اگلا یہ جو الرحمن الرحیم ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم نہیں کرتا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتے، تو ہمیں دوسروں پر رحم کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، کوشش بھائی کرنی چاہیے، تاکہ اللہ ہم پر رحم کرے۔ یہ کتنی آتے ہوگی؟ 1 2 3 4 5 6، 6 آتے ہوگی۔ مالک یوم الدین، کہ ہر کام میں آخرت کے دن کو یاد رکھیں، تو یہ 7ویں عادت تھی۔ ایاک نعبد سے ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہی، اللہ تعالیٰ کی، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اور ایاک نستعین صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے۔ تو 7 8 اور 9 ہو گئی۔ اہدنا الصراط المستقیم سے ہم نے 10ویں عادت لی، کہ لیکن ہدایت بھی نہیں اللہ نا، تعالیٰ سے مانگیں گے، اور میں نہیں صراط الذین ایسا جو انعمت علیہم سے ہم نے کہا تھا کہ ہم اچھے ماڈل جو ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے، تاکہ ہم ان جیسے کام کر سکیں، جو کام انہوں نے کیے وہ کر سکیں۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے ہم نے پڑھا تھا کہ برے ماڈل جو ہیں ان سے ہم بچیں گے۔ تو اس طرح ہم نے یہ سورہ فاتحہ سے 12 عادات پڑھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ سے متعلق ایک حدیث بھی پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس وقت میرا بندہ میرے سے بات کرتا ہے سورہ فاتحہ میں، تو میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ جس وقت بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ آیت جو ہے یہ 2 ٹکڑوں میں، واو کی وجہ سے، وا کی وجہ سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوگی۔ تو بندہ کہتا ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں، تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس آیت کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا، تو اب بندہ جو میرے سے مانگے گا میں اسے دوں گا۔ تو پھر اس کے بعد بندہ مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا۔ اچھا، اب یہ پڑھنے کے بعد تو آپ امیجن کریں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوئے ثنا پڑھ کے، تو پھر اس کے بعد جب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، تو یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں آئیں،
اور آپ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے موجود ہے، جو کہ ایکچولی موجود ہے، ظاہر ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ ساری باتیں کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہی جواب دے، اسی طرح جواب دے رہا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ یہ جواب دیتا ہے کہ ہدایت مانگی تو نے اور میں نے تجھے ہدایت دی، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ صورت ہو سکتی ہے، کوئی چھوٹی صورت ہو سکتی ہے، کچھ اور آیات ہو سکتی ہیں. تو یہ صورت ہو یا آیات ہوں، یہ بیسیکلی وہ ہدایت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری دعا قبول ہوتے ہی ہمیں دے دی. تو یہ ہم تھوڑا اس کے بعد پڑھیں گے، ذرا ترتیب سے ہم پہلے نماز. اچھا، جیسے ہی ہمیں ہدایت ملتی ہے تو سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ تو یہ ہے کہ ہدایت ملتی ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کیا ہدایت دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہدایت دی گئی ہے. لیکن اگر ہم قرآن سمجھ سکیں اور ہم اس ہدایت کو پا لیں، تو اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ شکر کے انداز میں ہم اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور جھک کے ہم یہ کلمات پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم. تو اس کا مطلب ہے پاک ہے میرا رب عظمت والا. سبحانہ پاک ہے، یعنی کہ ہر قسم کی کمی سے پاک ہے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے. رب یعنی کہ وہ پالنے والا ہے، اور ربی تو میرا رب ہے، تو میری اپنائیت ہوگی اس کے ساتھ. اور عظیم کا مطلب ہے کبھی نہ جھکنے والا، ایسی عظمت جس کو کوئی توڑ نہ سکے. یہ ہم نے پڑھا تھا، عزم ہم نے پڑھا تھا کہ ہڈی کو کہتے ہیں. تو ہڈی چونکہ سخت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اتنا عظمت والا ہے کہ اس کو کوئی جھکا نہیں سکتا. تو ہم جھک جاتے ہیں اور ہم 3 دفعہ یہ کلمات پڑھتے ہیں اس ہدایت کا شکر ادا کرنے کے لیے. اس ہدایت کے جواب میں ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اور پھر ہم جیسے یہ پاکی بیان کر چکتے ہیں، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو کے ہم اللہ تعالیٰ کی اور مزید حمد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہدایت دی، اس کے جواب میں ہم اللہ تعالیٰ کی اور تعریف کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو یہ بتاتے ہیں سامع اللہ، کہ اللہ نے سن لیا. سامعہ ہمیں پتہ ہے کہ اس نے سنا. اللہ، اللہ نے سنا. لیمن، اس کی جس نے. حمدہ، تعریف کی اس کی. تو ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف کی. اور پھر ساتھ ہی ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب، اور تیرے ہی لیے ہے ہر قسم کی تعریف. ربنا، اے ہمارے رب، والا کا یہ 3 ٹکڑے ہیں، وا لا کا، اور تیرے ہی لیے الحمد، ہر قسم کی تعریف. اور ساتھ ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایک کلمات سکھائے، ہم وہ پڑھتے ہیں، مل السماواتی و مل الارض و مل ما بینہما و مل ما شئت من شیء بعد. یعنی کہ کتنی حمد یا کتنی تعریف، اتنی تعریف کہ جو آسمانوں کو بھر دے، اتنی تعریف جو زمینوں کو بھر دے، زمین کو بھر دے، اور اتنی تعریف کہ جو زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بھر دے. اور یہ سب کچھ بھرنے کے بعد جو چیز تجھے پسند ہے اللہ، میں وہ بھی چیز تیری تعریف سے بھر دوں. میرا نالج لمیٹڈ ہے، میں تو زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی چیزیں ہی دیکھ سکتا ہوں، تو میں یہ ساری بھر دوں. اور اس کے بعد جو چیز تجھے پتہ ہے یا جو چیز تجھے پسند ہے، جو چیز تو چاہے، وہ بھی میں بھر دوں تیری تعریف سے. تو اتنی تعریف ہم اللہ کے نبی ہم سے کروانا چاہتے ہیں. تو یہ کلمات جب ہم پڑھتے ہیں، ان کلمات کو اگر ہم دیکھیں تو ملا کا مطلب ہے بھرنا. یہ اس میں 4 دفعہ آیا ہے، ملا 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 ملا. سماوات ہم نے پڑھا تھا کہ یہ سما کی جمع ہے، اور سماوات کا مطلب ہے آسمان. سما کا مطلب ہے آسمان، اور سماوات جمع ہے اس کی. الارض، زمین کو کہتے ہیں. ماں ہم نے پڑھا تھا جو. ماں کے ہم نے 3 مطلب پڑھے تھے. ایک مطلب اس میں سے جو ہے. بینہما، بین کا مطلب ہوتا ہے درمیان، ہما ان دونوں کے. ہم یہ ہوا ہم نے پڑھا تھا، ہوا اور ہما کا مطلب ہے وہ دو. ٹھیک ہے، تو ان دو کے درمیان. سنگل کو کہتے ہیں، ہما 2 سے زیادہ کو کہتے ہیں. ہم جو ہے وہ 2 سے زیادہ کو کہتے ہیں، اور ہما 2 کو کہتے ہیں. عربی میں جس طرح اردو میں یا انگلش میں واحد جمع ہوتے ہیں اور انگلش میں سنگولر پلورل ہوتا ہے، اس طرح عربی میں 3 ہوتے ہیں. واحد ہوتا ہے، پھر تسنیہ کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے، یعنی کہ 2 کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے، اور
دو سے زیادہ یعنی کہ تین یا تین سے زیادہ کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے. تو ہو جو ہے وہ سنگل کے لیے ہے، ہم جو ہے وہ اسی لیے ہم چار انگلیاں کرتے ہیں کیونکہ وہ دو سے زیادہ کے لیے. اور پھر جب دو انگلیوں سے اشارہ کریں گے تو ہما پڑھیں گے. یہ ہم نے اس کورس میں صرف یہیں پہ ہی پڑھا. اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم QC 4 میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اچھا، وا ملا اور بھر کر، ماں جو شیتا، یہ ہم نے پڑھا تھا. شاء ہم نے پڑھا انشاءاللہ یعنی کہ اگر اللہ نے چاہا. تو شیتا جو ہے یہ اسی شاء کا یہ والا اشارہ ہے جو کہ سامنے کی طرف کرتے ہیں. جیسے فعلتا ہے اسی طرح شیتا، تو چاہے. من شیئن، من کا مطلب ہے سے، شیئن کا مطلب ہے چیز، بعدو اس کے بعد. اچھا، جب ہم اللہ کی اتنی زیادہ تعریف کر چکتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ایک گفٹ دیتا ہے. وہ گفٹ کیا ہے؟ وہ ہے سجدے کا گفٹ. تو جب ہم اتنی تعریف کر دیتے ہیں تو اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سجدہ کریں. اب سجدے کی جو پوزیشن ہے نا وہ ایسی ہے. اب آپ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور آپ زمین پر سجدہ کر رہے ہیں اس اللہ کو. تو سجدہ کرتے ہوئے آپ یہ کہتے ہیں سبحان ربی العالی، پاک ہے میرا رب سب سے بلند. اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ گفٹ ہے یا یہ تحفہ ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ اپنے بندے کے سب سے قریب کس وقت ہوتا ہے؟ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو یعنی کہ جب ہم یہ تعریف کر چکتے ہیں اس ہدایت کے جواب میں، جب ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سب سے قریب کر لیتا ہے اور ہمیں سجدے کی توفیق دیتا ہے. تو سجدے میں پھر ہم یہ وہی کلمات جو کہ پہلے ہم نے رکوع میں پڑھے تھے وہی کلمات پڑھتے ہیں، صرف آخر میں العالی ہو جاتا ہے. تو چار چیزیں ہم کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہے، ہر کسی بھی نقص سے پاک ہے. اللہ رب ہے، اللہ میرا رب ہے. اور اللہ سب سے بلند ہے. اور سب سے بلند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم زمین پہ ہیں اور اللہ عرش کے اوپر، تو سب سے بلند ہے. اچھا، یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کا جو گفٹ مل چکتا ہے، جب ہم سجدہ کرتے ہیں، سجدے کے بعد ہم بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ عہد و پیمان کرتے ہیں اور پھر اپنے نبی کے لیے دعا کرتے ہیں اور پھر اپنے لیے دعا کرتے ہیں. تو عہد و پیمان کیا کرتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے تین چیزیں کمٹمنٹ کرتے ہیں، تین چیزوں کی، کہ یہ تین چیزیں اللہ کے لیے ہوں گی. کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات کا مطلب ہے سبھی کولی باتیں، للہ اللہ کے لیے ہی ہیں، والصلوات اور سبھی بدنی باتیں، والطیبات اور سبھی مالی باتیں. اب یہ جو تینوں ہیں یہ ہم نے اسم جب پڑھے تھے تو ہم دوبارہ ریوائز بھی کریں گے. تو اسم پڑھے تھے، ہم نے کہا تھا کہ یہ مؤنث کی جمع ہے. تحیہ واحد ہے اور اس کی جمع ہے تحیات. اور تحیہ کا مطلب ہے، آپ نے یاد رکھنا کس طرح کہ تحیہ جو ہے نا یہ سلام کو کہتے ہیں. تو سلام جو ہے وہ زبان سے ادا ہوتا ہے، تو اس لیے کولی باتیں. اچھا، والصلوات، صلوات نماز، صلات نماز کو بھی کہتے ہیں. اور نماز کیا ہے؟ وہ ایک بدنی عبادت بھی ہے. تو اس لیے صلات کی جمع ہے صلوات اور اس کا مطلب ہے بدنی باتیں. اور طیبات، تو زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ مال کو طیب کر دیتی ہے، پاک کر دیتی ہے. اور زکوٰۃ کیا ہے؟ مالی عبادت ہے. تو ہم یاد رکھیں گے کہ طیبات سے مطلب ہے مالی باتیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر قسم کی قولی باتیں، ہر قسم کی بدنی باتیں اور ہر قسم کی مالی باتیں صرف اللہ کے لیے ہی ہیں، یعنی عبادت صرف اللہ کے لیے ہے. اور اس کے بعد پھر ہم اپنے نبی کے لیے تین دعائیں کرتے ہیں. نبی کے لیے تین دعائیں کرتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ نبی کو مخاطب کر کے کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ السلام علی نبی، ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی. تو آپ سوچیں کہ ایک ایسی محفل ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں. اور یہ محفل ہمارے ساتھ روز ہوتی ہے، ہر نماز میں ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے. تو پھر ہم اپنے نبی کو کہتے ہیں تین چیزیں نبی کے لیے کہتے ہیں. السلام علیکہ، سلامتی ہو آپ پر، ایہا النبی، اے نبی. تو ایہا النبی ہم نے پڑھا تھا کہ ایہا بھی ہوتا ہے اور یا ایہا بھی لفظ جو ہے نا یہ اے کے لیے ہی ہے. اور نبی جو ہے وہ نبی ہی ہے. تو ہم نبی کے لیے سب سے پہلی دعا مانگتے ہیں سلامتی کے لیے کی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں.
تو سلامتی، رحمت اور برکت کا کنسپٹ اگر سمجھنا ہو تو ہم نے یہ ایک ایگزامپل لی تھی کہ جیسے آپ نے کوئی پودا لگانا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جگہ نرم کرتے ہیں اور اس کے ارد گرد کوئی باڑ لگاتے ہیں پودا لگانے سے پہلے، تو وہ اس لیے تاکہ اس کو محفوظ کر سکیں، تو یہ ہے سلامتی۔ پھر اس کے بعد آپ اس میں بیج ڈال کے اور اس میں کچھ کھاد ڈالتے ہیں، کچھ پانی ڈالتے ہیں، یہ ہے رحمت۔ اور پھر اس کے بعد وہ جب پھلتا پھولتا ہے تو یہ ہے برکت، تو وہ پھلنا پھولنا جو ہے وہ برکت ہے۔ تو یہ تین دعائیں ہم اپنے نبی کے لیے کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں اور ساتھ ہی جو صالحین لوگ ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ السلام علینا ہم کہتے ہیں تو اپنے لیے ہم کہتے ہیں سلامتی ہو ہم پر، وعلا اور پر، اور کس پر؟ عباد اللہ، اللہ کے بندوں پر۔ عباد ہم نے پڑھا تھا کہ عبد کی جمع ہے، تو عبد کا مطلب ہے بندہ، اور عبداللہ عام طور پہ ایک نام سنا ہے، تو اللہ کا بندہ، تو عباد عبد کی جمع، اور اللہ ہی اللہ کے بندے، الصالحین جو کہ نیک ہیں، صالح کی جمع ہے صالحون اور صالحین، تو یہاں پہ صالحین استعمال ہے۔ تو نیک بندوں کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں۔ اب یہاں سے ہمیں ایک دوسرا سبق یہ ملا کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم صالح لوگوں میں شامل ہو جائیں، کیوں؟ تاکہ ہم جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کی دعا میں بھی شامل ہو جائیں، کہ جب وہ صالح لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا ہمارے لیے بھی شامل، ہم بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ تشہد پڑھنے کے بعد ہم پھر دو گواہیاں دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، اللہ، ان اور انا کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ، اور اس سے ملتے جلتے اور ہم نے لفظ پڑھے تھے جن کی مثالوں کے ساتھ جن کو ہم نے یاد رکھنے کا کیا تھا، کہ ان اور انا کا مطلب ہے کہ، ان کا مطلب ہے اگر، اور اس کی مثال ہم نے رکھی تھی انشاءاللہ، اور انا کا مطلب ہے بے شک، اس کی مثال ہم نے رکھی تھی ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور چوتھا پانچواں لفظ ہم نے بعد میں پڑھا تھا انما، انما کا مطلب ہے صرف۔ تو یہ پانچ الفاظ ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن کریم میں 2000 سے زائد دفعہ ہیں۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسول، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عبدہ، اللہ کے بندے، و رسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ تو عبد کا ذکر یہاں پہ اس لیے کیا گیا کیونکہ شرک کی نفی کرنے کے لیے، یہ بھی ہم نے پڑھا۔ اچھا، یہاں پہ تشہد کے بعد یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی سے یہ بات چیت کرنے کے بعد ہم ایک گواہی دیتے ہیں، اور یہ گواہی ہمیں یہ یاد کراتی ہے کہ یہ گواہی ہم نے صرف نماز میں نہیں، ہم نے اپنے دل میں نہیں دینی، بلکہ ہم نے لوگوں کے سامنے بھی گواہی دینی ہے، غیر مسلموں کے سامنے یہ گواہی دینی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ کے نبی جو ہیں وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم اپنے نبی کے لیے مزید دعا کرتے ہیں، اور اس دعا کا مقصد کیا ہے؟ اس دعا کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم لوگ مسلمان ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد اللہ کے نبی کی قربانیوں کی وجہ سے ہے، تو اللہ کے نبی کی ان قربانیوں کو کا ہم کوئی ان کو ریوارڈ نہیں دے سکتے، کوئی تحفہ نہیں دے سکتے، کچھ نہیں دے سکتے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور پھر اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی، اے اللہ، صلی کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ رحمت بھیج، تو یہ ہم نے پڑھا تھا کہ صلی کا مطلب رحمت بھیج بھی ہو سکتا ہے اور نماز پڑھ بھی ہو سکتا ہے، بعد والا جو ہوگا حرف ہوگا وہ بتائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اللہ اگر آئے گا تو اس کا مطلب ہے رحمت بھیج، اور صلی لی ہوگا تو اس کا مطلب ہے نماز پڑھ، صلی لی ربک کا، تو سورہ کوثر میں آیا۔ تو اللہم صلی علی، اے اللہ رحمت بھیج، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آل سے ہم نے آل کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ آل کا مطلب اولاد بھی ہے، اور آل کا مطلب فالو کرنے والے بھی ہیں، تو اس میں بھی دعا میں ہم بھی شامل ہو گئے۔ کما کا مطلب ہم نے پڑھا تھا جیسے، صلیتا
تو یہ فعلتا صلیتا، جیسے رحمت بھیجی تو نے، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور آل ابراہیم پر، انکا بے شک تو، حمید مجید، حمید کا مطلب ہے تعریف کے قابل، حمد کے قابل، مجید کا مطلب ہے بزرگی والا، بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے۔ تو کیوں ابراہیم علیہ السلام کی طرح جیسے ابراہیم پر رحمت بھیجی، جیسے حضرت ابراہیم پر رحمت بھیجی؟ کیونکہ حضرت ابراہیم کو سارے مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں۔ تو ہم یہ دعا بیسکلی یہ کر رہے ہیں کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے ان کو مانتے ہیں تیری رحمت کی وجہ سے، اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سارے ماننا شروع ہو جائیں اور سارے مسلمان ہو جائیں۔ اس کے بعد دوسرا جو ٹکڑا ہے وہ بالکل سیم ہے درود کا، صرف اس میں صلیتا کی جگہ بارک اور بارکتا ہے۔ بارک کا مطلب ہے برکت عطا فرما، اور بارکتا کا مطلب ہے جیسے برکت عطا کی تو نے۔ تو صلیتا کا مطلب ہے درود بھیج، رحمت بھیج، اور بارکتا کا مطلب ہے کہ رحمت بھیج، اس کو قائم رکھ اور اس میں اضافہ فرما۔ تو یہ بارک کا مطلب ہم نے پڑھا تھا۔ تو اس طرح یہاں پہ ہمارا درود ختم ہوا۔ درود کے بعد ہم پھر اپنے لیے دعا کرتے ہیں، دعا کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ ہم یہاں پہ ہم نے لی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، آتی نا، یہ دو ٹکڑے ہوئے۔ آتی کا مطلب ہے تو دے، اور نہ ہمیں، فی میں، الدنیا دنیا، دنیا میں، حسناتن، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ بھلائیاں، حسن کی مؤنث ہے حسنہ، تو حسن کہتے ہیں خیر کو، اور حسنہ اس کی مؤنث ہے بھلائیاں۔ وفی الآخرات حسنہ، اور آخرت میں بھلائی، واقعنا، اور بچا ہمیں۔ تو یہ تین ٹکڑے ہیں، وا کا مطلب ہے اور، کی کا مطلب ہے بچا، کی بھی بالکل امر ہے، کی بچا، نہ ہمیں، واقعنا اور ہمیں بچا، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ اچھا، یہاں پہ ہم نے یہ جب یہ دعا پڑھی تھی تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دنیا کی حسنات کیا ہیں؟ دنیا کی حسنات مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، اور نیک اعمال ہیں جو کہ اللہ تعالی جو آخرت میں کامیابی کا باعث بنے، اور اولاد ہے۔ اور ان میں سے کوئی بھی چیز اگر آخرت کی ناکامی کا باعث بنے گی تو وہ حسنات نہیں ہے۔ اور آخرت کی حسنات کیا ہیں؟ آخرت کی حسنات قیامت کے دن کے عذاب سے نجات ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ یہاں پہ ہماری نماز ختم ہو گئی۔ نماز سے پہلے ہم کہ جو چیزیں ہیں وہ ہم نے درمیان میں سکپ کی تھی، تو وہ ہم ابھی لے لیتے ہیں یہاں پہ۔ نماز سے پہلے ہوتی ہے اذان۔ تو اذان کے الفاظ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ اکبر سب سے پہلے 4 دفعہ کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ، تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اکبر، یہ جو ہے نا، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ کبیر جو ہے وہ ہوتا ہے بڑا، اور اکبر ہوتا ہے سب سے بڑا، جیسے صغیر ہوتا ہے چھوٹا، اور اصغر ہوتا ہے سب سے چھوٹا۔ تو اسی طرح عظیم ہوتا ہے سب سے بڑائی والا، عظیم ہوتا ہے بڑائی والا، اور اعظم ہوتا ہے سب سے بڑا، سب سے زیادہ بڑائی والا۔ تو اکبر ہوا سب سے بڑا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کلمات پہلے 4 دفعہ کہے جاتے ہیں، اس کے بعد کہا جاتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اشہدو، ہم نے پڑھا اشہدو کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں، ان کے، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا اللہ اللہ کے سوا۔ تو 2 دفعہ یہ کلمہ کہا جاتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور پھر ایک اور گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ کلمہ بھی 2 دفعہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ۔ حیا کا مطلب ہے دوڑو، بھاگو یا لپکو، اللہ کی طرف، الصلاۃ نماز۔ یہ کلمہ 2 دفعہ کہا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، آؤ یا دوڑو بھاگو، اللہ کی طرف، الفلاح فلاح یا کامیابی۔
کیوں کامیابی کی طرف، نماز کے طرف بلانے کے بعد یہ کیوں بتایا گیا کہ کامیابی کی طرف آؤ؟ کیونکہ کئی دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فلاح جو ہے وہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ نہیں، نماز کی طرف آؤ۔ تو ہم نماز چھوڑ کے اپنا کام کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت آتی ہے کہ پیغام آتا ہے کہ کامیابی اس کام میں نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، کامیابی اس کام کی طرف میں ہے جس کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، گویا کہ یہ سب کچھ سننے کے باوجود اگر تم نہ آؤ تو اللہ تو سب سے بڑا ہی ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم آؤ یا نہ آؤ۔ کس کی بہتری کے لیے بلایا جا رہا ہے؟ تمہاری اپنی بہتری کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ اور آخر میں کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی کہ جن کلمات کے ساتھ شروع ہوا انہی کلمات کے ساتھ ختم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ اذان کے کلمات ہیں۔ اور فجر کی اذان میں یہ کلمہ 2 دفعہ ایکسٹرا کہا جاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم۔ الصلاۃ کا مطلب ہے نماز، خیر ہم نے پڑھا کہ بہتر کو کہتے ہیں، خیر بہتر ہے، کس سے؟ من سے، اور النوم نیند کو کہتے ہیں۔ تو نماز نیند سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ نیند ہمارے نفس کی پکار ہے، نیند ہمارے نفس جسم کی ضرورت ہے، اور نماز جو ہے وہ ہماری، وہ اللہ کی پکار ہے، اور وہ روح کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح یہ بتایا جاتا ہے فجر کی اذان میں کہ نیند کو چھوڑو اور نماز کی طرف آؤ، کیونکہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اور اقامت کے ٹائم پہ یہ ایک جملہ 2 دفعہ کہا جاتا ہے، قد قامت الصلاۃ۔ اس کا مطلب ہے، قد کا مطلب ہے کہ اٹس ڈن، آلریڈی، البتہ۔ قامت کامہ سے نکلا ہے، کام اب ظاہر ہے ہم لوگوں نے پڑھ لیا تو اب ہمیں پتہ ہے کہ قامت کس کو کہتے ہیں، مؤنث ہے کامہ کا۔ تو کامہ کا مؤنث ہے قامت، وہ کھڑی ہوئی۔ اور کیا کھڑی ہو گئی؟ صلات، تو نماز کھڑی ہوئی۔ تو اس صلاتو کے اوپر جو پیش ہے یہ بتا رہا ہے کہ جو چیز کھڑی ہو گئی ہے وہ نماز ہے۔ تو اور صلات کے آخر میں گول تاب بتا رہی ہے کہ یہ مؤنث ہے، اس لیے یہاں پہ مؤنث کا صیغہ آیا قامت، قد قامت الصلاۃ، البتہ کھڑی ہو گئی نماز۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز کھڑی ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد وضو سے پہلے ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ وضو سے پہلے وہی دعا ہے جو کہ ہر کام سے پہلے کرتے ہیں، یعنی کہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اور وضو کے بعد کی دعا، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ اچھی طرح وضو کرے اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے کہ وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو یہ بہت لازمی دعا ہے، اس دعا کو یاد رکھیں اور ہر دفعہ وضو کے بعد کوشش کریں کہ یہ دعا پڑھیں۔ یہ دعا کیا ہے؟ اس دعا کا پہلا حصہ تو وہی 2 گواہیاں ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا اللہ، اللہ کے سوا، وحدہ، وہ اکیلا ہے۔ وحدہ ہم نے پڑھا تھا کہ وحدہ کا مطلب ہے جیسے ہم واحد اور جمع پڑھتے ہیں تو وحدہ ایک، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا نہیں، شریک کوئی شریک، لہو اس کے لیے، تو کوئی شریک نہیں ہے اس کے لیے۔ واشہدو، اور میں گواہی دیتا ہوں۔ واشہدو آپ کو یاد ہوگا کہ اشہدو کا مطلب ہے، اشہدو جو ہے یہ بیسیکلی ضمیر مضارع کا فرسٹ ڈگری کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ جس طرح ہم نے پڑھا تھا افعلو، تو اسی طرح اشہدو، واشہدو، اور میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہاں پہ بھی عبدہ کہہ کر شرک کی نفی کی گئی ہے کہ شرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات اور یاد آ گئی مجھے کہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے 2 حدیثیں ہم نے اس کے بارے میں بھی پڑھی تھیں۔ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا اس کو، اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ اور دوسرا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو قریب المرگ شخص ہو اس کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھی جائے اور اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کی جائے۔ تو اس لیے بھی یہ 2 کلمات بہت ضروری ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب ہماری موت آنی ہے تو ہم وہ کسی نہ کسی نماز کے بعد ہونی ہے۔
اور اگر آپ نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں یہ کلمات پڑھتے ہیں تو آپ کے آخری کلمات یہ ہو سکتے ہیں. تو جو کچھ آپ کلمات ادا کریں گے اپنی، آپ کو آخری وقت پہ بھی وہی کلمات یاد آئیں گے. مجھے پکڑا دیں. اچھا، اس کے بعد ہم نے پڑھا یہ وضو کے بعد کی دعا کا پہلا حصہ ہے. اور اس کے بعد ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہم، اے اللہ، اجعلنی. تو یہ بھی دو ٹکڑے ہیں. اجعل کا مطلب ہے تو بنا دے، نی کا مطلب ہے مجھے. تو یہ بھی جس طرح کل ہم نے ضمائر جوڑے تھے افعال کے ساتھ، تو اسی طرح یہ بھی ایک ضمیر ہے جو کہ فعل امر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اجعلنی، تو بنا دے مجھے، من سے، توابین، خوب توبہ کرنے والے یا بار بار توبہ کرنے والے. تو یہاں پہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ بھی تواب ہے اور انسان بھی تواب ہے. انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یا توبہ کرتا ہے. توبہ کا مطلب ہے لوٹنا، واپس آنا. تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف واپس آتا ہے، اور بار بار توبہ کرنے والے کو کہتے ہیں توابین، تواب. اور اسی طرح اللہ بھی انسان کی طرف بار بار لوٹتا ہے، یعنی کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ انسان کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ اللہ کا تواب ہونا ہے. تو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تواب. اور تواب کی جمع دو ہو سکتی ہیں، توابون ہو سکتی ہے اور توابین ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ یہ توابین استعمال ہے. اور پھر اگلے کلمات ہیں وجعلنی، اور بنا دے مجھے، من المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں سے. طہارت میں سے یہ لفظ نکلا ہے مطہر، متطہر. اور متطہر کی جمع ہے متطہرون اور متطہرین. تو یہاں پہ متطہرین استعمال. تو یہ دعا ہے جو کہ اللہ کے نبی نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا اور بشارت دی کہ جو بندہ اچھی طرح وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے مرضی انٹر ہو جائے. الحمدللہ. تو نماز کے بعد یہ کچھ حصہ درمیان میں ہم نے سکپ کر دیا تھا، تو اس کے بعد اب ہم واپس آ گئے. نماز کے بعد کی ایک اور اہم دعا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو اس کے بارے میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑا اور ان کو کہا کہ اے معاذ، اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے. اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا حکم دیا. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے 4 ایکشنز کر کے یہ بات ایمفیسائز کی کہ یہ دعا کتنی امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے اللہ کے نبی نے معاذ کو بلایا، اے معاذ، پھر ان کا ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑنا جو ہے تو صرف بلا کے بھی کوئی بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہاتھ پکڑنے کا مطلب ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، متوجہ ہو جا میری طرف. اور پھر اللہ کی قسم اٹھائی. تو یہ تیسری بات تھی جو کہ متوجہ کرنے کے لیے تھی کہ یہ بہت اہم بات میں بتانے لگوں. اور چوتھی بات یہ بتائی کہ معاذ مجھے تیرے سے محبت ہے، تو جب مجھے تیرے سے محبت ہے تو یہ میری بات سن کہ یہ میری بات کتنی اہم ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ دعا کبھی نہ بھولنا، اللہم اعنی، اے اللہ، اعنی، یہ بھی فعل امر ہے، تو مدد فرما، آئن، تو مدد فرما، نی، میری. تو یہ بھی 2 ٹکڑے ہیں، آئن اور نی. اللہ پر ذکری کا، ذکر اور کا یہ 2 ہیں، تیرا ذکر کرنے پر یا تیری یاد کرنے پر. وا شکر کا یہ 3 ہیں، وا اور شکر، شکر کا تیرا، اور تیرا شکر کرنے پر. وا حسنی، اور حسن کا مطلب ہم نے پڑھا تھا حسن، اچھا، بہتر. تو حسنی اور تیری اچھی، اور اچھی، عبادتک، عبادت تیری. تو عبادت اور کا الگ، تیری اچھی عبادت کرنے پر. تو ہم نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، تیرا ذکر، تیری شکر اور تیری اچھی عبادت کرنے کے لیے بھی مجھے تیری مدد ہی چاہیے. اور اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ میں مسجد میں تو ذکر، شکر اور عبادت کرنا آسان ہے، اب میں مسجد سے باہر جا رہا ہوں یا نماز پڑھ کے اٹھ رہا ہوں تو مجھے میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر، تیری شکر اور تیری اچھی عبادت کرتا رہوں. اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اگلی عبادت
جو ہے میں جس طرح تیرا ذکر یا جس طرح تیرا شکر یا جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا وہ میں حق ادا نہیں کر سکا، تو اے اللہ میری مدد فرما کہ اگلی دفعہ میں تیری اور اچھی عبادت کر سکوں۔ تو یہ دو اس کے مطلب ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ہمارا نماز کا حصہ ختم ہوا۔ اس کے بعد ہماری 6 صورتیں تھیں۔ سورہ فاتحہ تو نماز کے اندر ہی آ گئی، اس کے علاوہ 6 صورتیں تھیں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے۔ تو یہ ہدایت کس طرح ہوتی ہے؟ یہ قرآن کا کچھ حصہ ہے جو کہ ہمارے سامنے یا امام صاحب پڑھتے ہیں یا ہم خود پڑھتے ہیں۔ تو اب ہم ان میں سے 6 صورتیں لیں گے۔ تو سب سے پہلی صورت ہے سورہ اخلاص۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اس صورت میں توحید کا ذکر ہے، اور اس کا خلاصہ ہم نے پڑھا تھا کہ عقیدے کو خالص کرنے والی صورت ہے۔ تو عقیدہ توحید جو ہے وہ اس صورت میں بتایا گیا ہے۔ لوگوں نے سوال پوچھا کہ ہمارا معبود کیسا ہے، تو اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اور اس کے علاوہ ہم نے یہ پڑھا کہ چونکہ قرآن کریم کے مضامین جو ہیں وہ 3 ہیں، اور ان میں سے ایک جو ہے 3 میں سے ایک جو ہے وہ توحید ہے، تو اس لیے اس کو قرآن مجید کا 1/3 قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس کو 1/3 قرار دیا۔ اور ایک صحابی سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا تیرے لیے مشکل ہے کہ تو رات کو 1/3 قرآن پڑھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی 1/3 قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے رات میں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی کر، وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ تو سورت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا مطلب لیتے ہیں۔ کل کا مطلب ہے کہہ دیجئے۔ ہم نے 3 لفظ پڑھے، کالا اس نے کہا، کل کہہ دو تو کہہ دے، اور قالو ان سب نے کہا۔ یہ قرآن کریم میں بار بار استعمال ہونے والے الفاظ ہیں۔ پھر ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک ہے۔ اب یہ احد اور وحدہ ہم نے ابھی پڑھا تھا، دونوں کا مطلب ایک ہے، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ وحدہ واحد ہے یعنی کہ ایک ہے، لیکن احد وہ والا ایک ہے جس کی جمع یا جس کی جمع پاسبل ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ یکتا اس کا اصل اچھا جو لفظ ہے، جو اس کا ترجمہ ہے وہ ہے یکتا۔ کہہ دیجئے کہ اللہ یکتا ہے۔ احد کا مطلب وہ والا واحد ہے جس کی جمع پاسبل نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ الصمد کا مطلب ہے بے نیاز۔ بے نیاز کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں یا نہ کریں، یہ ہماری بہتری کے لیے، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ ہماری بہتری کے لیے۔ اور اس کا یہ یہاں پہ تو اللہ الصمد کہہ دیا گیا۔ قرآن کریم میں مختلف ایک اور جگہ پر کچھ اس طرح سے بات آئی ہے کہ تم سارے جن اور انسان اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے عبادت گزار اور شکر گزار بن جاؤ، تو بھی اللہ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر سارے لوگ نافرمان ہو جائیں اور اللہ کی عبادت چھوڑ دیں، اللہ کی نافرمانی کریں، تو بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح اللہ جو ہے نا وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، لم کا مطلب ہے نہیں۔ ہم نے 4 لفظ پڑھے تھے، ما، لا، لم اور لن۔ ان 4 کا مطلب ہے نہیں عربی میں۔ تو لم کا مطلب ہے نہیں۔ یا لد، والدہ جمع اصل میں جو فعل ہے وہ ہے والدہ، والدہ یالیدو۔ تو یہ داربا کے پیٹرن پہ ہے۔ کل جو ہم نے پڑھے تھے ان میں سے یہ ایک فعل تھا۔ والدہ کا مطلب ہے اس نے پیدا کیا۔ تو یا لد کا مطلب ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تو لم یلد کا مطلب ہے وہ نہیں پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ولم یولد کا مطلب ہے اور نہ وہ پیدا کیا گیا، یعنی کہ وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا۔ ولم یولد کا مطلب ہے اور نہ وہ پیدا کیا گیا۔ یالد اور یولد میں جو فرق ہے نا وہ ہے جو کہ ایکٹیو وائس اور پیسو وائس میں ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایک فعل معلوم ہے جس کا کرنے والا معلوم ہے، اور ایک فعل مجہول ہے جس کا کرنے والا معلوم نہیں ہے۔ تو یہ ہم
QC 4 میں جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے یہ بھی. تو لم یلد ولم یولد، فی الحال بس اتنا یاد رکھیں کہ یالد جو ہے وہ ایکٹیو وائس ہے اور یولد جو ہے وہ پیسو وائس ہے، اور ان دونوں کی نفی کی گئی ہے کہ ایک بہت بڑا مذہب جو ہے وہ اس وقت یہ مختلف شخصیات کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا یا اللہ کی بیٹیاں قرار دیتا ہے. تو اس میں اس عقیدے کی سختی سے نفی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا. ولم یکن لہ کفوا احد، ولم اور نہیں، یا کن یہ کانا ایک فعل ہے، اس کا مضارع ہے یا کن، تو یہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، یہ ہم انشاءاللہ QC 2 میں پڑھیں گے. اور نہیں ہے کوئی لہو اس کے لیے، کفون کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ برابری والا. تو اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جیسے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ رشتہ کرتے وقت کف کا خیال رکھا جائے. تو کف کا مطلب ہے برابری، نہیں ہے اس کا کوئی اور عہد وہی جو پہلی آیت میں عہد استعمال ہوا، یعنی کہ کوئی بھی، تو کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے. تو اس طرح یہ سورہ اخلاص ہے جو کہ عقیدے کو خالص کرنے والی دعا. اس کا ہم نے ترجمہ، اس کا جو خلاصہ پڑھا تھا وہ ہے عقیدے کو خالص کرنے والی دعا سورت. اور عقیدہ جو ہے وہ کون سا عقیدہ ہے؟ عقیدہ توحید. عقیدہ توحید کے ہم نے چار پڑھے کہ چار اس کے سب کلازز ہیں. ایک یہ کہ ذات میں واحد ہے اللہ، ذات میں اکیلا ہے، یعنی کہ اللہ جیسی کوئی اور ہستی نہیں ہے. جس طرح ایک سپیشیز ہے انسان، تو انسان کی سپیشیز میں اور بہت سارے بھی انسان ہیں، اس طرح اللہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، بس اپنی ہستی میں ایک ہی ہے. اسی طرح اللہ صفات میں یکتا ہے، یعنی کہ اللہ کی جو صفات ہیں، جس طرح اللہ سنتا ہے، جس طرح اللہ دیکھتا ہے، جس طرح اللہ رزق دیتا ہے، جس طرح اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، جس طرح اللہ پیدا کرنے والا ہے، اس طرح کوئی کام بھی اس لیول پہ نہیں کر سکتا جس لیول پہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. اچھا، تیسرا ہے حقوق میں یکتا ہے، یعنی کہ یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کو عبادت کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ یہ حق کسی کا نہیں ہے کہ کسی اور کی عبادت کی جائے. اور آخری ہے اختیارات میں یکتا ہے. اختیارات میں اللہ واحد ہے، یعنی کہ حلال اور حرام کی قانون سازی کا اختیار صرف اللہ کو ہے. اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دے دیا اس کو کوئی حرام نہیں قرار دے سکتا، اور جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا اس کو کوئی بندہ حلال نہیں کر سکتا. کوئی ہستی، کوئی شخصیت، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کر دے اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کر دے. تو یہ چار چیزیں ہیں جن میں جب ہم اللہ کو یکتا مانیں گے تو ہم توحید کو مان رہے ہیں بیسیکلی. تو سورہ اخلاص کے بعد دوسری سورت تھی سورہ فلق. سورہ فلق کی تلاوت پہلے ایک دفعہ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ترجمہ پڑھ لیتے ہیں لفظ بلفظ. قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بربی رب کی، الفلق صبح کے رب کی. تو صبح کا رب جب آپ کہیں تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ صبح رب جو ہے، ہمارا رب جو ہے، اللہ جو ہے، یہ کس طرح صبح لے کے آتا ہے، کس طرح زمین ہے، سورج ہے، سورج اور زمین کا آپس میں ڈسٹنس ہے ایک، اور ایک زمین جو ہے وہ ایک سرکل میں سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے، اور وہ کتنی سپیڈ میں گھوم رہی ہے، اور اس کے گھومنے کی وجہ سے جس وقت ہم سورج سے دور چلے جاتے ہیں تو رات ہو جاتی ہے، اور پھر جب ہم سورج کے سامنے آتے ہیں تو صبح ہو جاتی ہے. اور اس ساری چیز کو مینج کرنے والا جو رب ہے اس کی پناہ میں آنے کی ہم بات کر رہے ہیں. من شر ما خلق، من کا مطلب ہے سے، شر ما جو، خالق کا اس نے پیدا کیا، تو اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا. تو ہم اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں، صبح کے رب کی پناہ میں آ رہے ہیں. کس چیز سے پناہ میں آ رہے ہیں؟ تمام مخلوق کے شر سے. تو مخلوق میں اچھائی بھی ہے، مخلوق میں برائی بھی ہے. تو جو مخلوق کی برائی ہے اس سے
اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں. ومن شر، اور پھر یہ ساری خلقت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے بعد ہم تین چیزوں کا خاص ذکر کرتے ہیں. ومن شر غاسق اذا وقب، اور سے برائی، اور من سے شر برائی، غاسقن اندھیرا. غاسقن کا مطلب ہے اندھیرا، اذا کا مطلب ہے جب، اور واقبہ وہ چھاتا ہے، وہ چھایا. تو اذا واقبہ، جب اذا آ جاتا ہے تو واقبہ جو ماضی ہے اس کا جو ترجمہ ہے وہ مضارع میں ہو جائے گا. تو اذا صرف واقبہ ہو تو اس کا مطلب ہے وہ چھایا، اور اذا واقبہ کا مطلب ہوگا وہ چھائے. ومن شر غاسقن، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھائے. ومن شر، اور برائی سے یا شر سے نفاساتی. نفاسا، نفس کہتے ہیں پھونک کو، اور نفاسات پھونک مارنے والے، اور نفاساتی پھونک مارنے والیاں. فی العقد، فی کا مطلب ہے میں، العقد کا مطلب ہے عقد کا مطلب ہوتا ہے گرا. تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ نکاح کے عقد میں بند گئے، تو اسی طرح یہ ہے عقد کا مطلب ہے گرا. تو نمبر 1 پہ ہم نے ساری خلقت سے کے شر سے کی برائی سے پناہ مانگی. پھر ہم نے کیا کیا، پھر ہم نے اندھیرے کے شر سے پناہ مانگا جس وقت وہ چھا جائے، یعنی کہ جس وقت وہ چھانا شروع ہو جائے یا مغرب کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد سے. اور پھر پھونک مارنے والوں کے شر سے، جو کہ گروہ میں پھونک مارتے ہیں، یعنی جادو کرنے والوں کے شر سے. اور تیسری کیا چیز ہے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور شر سے حاسد کہتے ہیں حسد کرنے والے کو. تو یہ ہے فائل ہے، جس طرح حسدہ کا فائل ہے حاسدن، تو اسی طرح حسد کرنے والا. اذا حسدہ، جب وہ حسد کرنے لگے. صرف حسدہ کا مطلب ہے وہ حسد، اس نے حسد کیا، اور اذا حسدہ کا مطلب ہے جب وہ حسد کرنے لگے. تو اس طرح ہم نے اس صورت میں کیا کیا، ہم نے ہر قسم کے شرور سے بچنے کا فارمولہ سیکھا، خاص طور پہ رات، جادو اور حسد کرنے والے کے شر سے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ سورہ فلق ختم ہو گئی. اور تیسری، تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ بالخصوص اندھیرا، جادو اور حسد. اور اس کے بعد تیسری صورت ہی سورہ ناس. تو سورہ ناس کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ترجمہ، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب سے. جس طرح وہاں پہ تھا برب الفلق صبح کے رب کی، تو اس طرح یہاں پہ ہے لوگوں کے رب کی. میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی. مالک الناس، جو بادشاہ ہے لوگوں کا، یہ مالک آ گیا. تو اس کے اوپر اگر کھڑی زبر ہوتی تو یہ مالک ہوتا، یعنی کہ آنر، اور یہ مالک الناس یعنی کہ لوگوں کے بادشاہ کی. اچھا، ناس جو ہے وہ انس کی جمع ہے. انس کہتے ہیں انسان کو، اور ناس جو ہے وہ بہت سارے انسان، یا الناس کا مطلب ہے انسان، انسانوں کی جو سپیشیز ہے اس کی بات ہو رہی ہے. الہ الناس، الہ کا مطلب ہے معبود، اور ناس کا مطلب ہے لوگ، لوگوں کے معبود کی. من سے شر برائی، وسواس الخناس، وسواس کا مطلب ہوتا ہے وسوسہ ڈالنے والا، اور خناس پیچھے ہٹ جانے والا. تو اس کے یہ دو لفظ جو ہے ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ شیطان جو ہے وہ دو صورتوں میں موجود ہوتا ہے ہر وقت. یا وہ وسوسہ ڈال رہا ہوگا، اگر وہ وسوسہ ڈالنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ پھر جو بھی وسوسہ ہوگا وہ ہمارا خیال بن جائے گا، اور پھر ہم اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوئی عمل کریں گے. اور اگر ہم نے اس کے وسوسے کو پہچان لیا اور اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا تو وہ کیا کرتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے اور خناس ہو جاتا ہے، یعنی کہ چھپ جاتا ہے. اور وہ چھپ کیوں جاتا ہے؟ کہ پھر دوبارہ وسوسہ ڈالنے کے لیے، کہ پھر جب ہمارا ایمان کمزور ہو، جب ہم ذکر سے ہٹیں تو وہ پھر ہمارے دل میں وسوسہ ڈالے. تو اس طرح شیطان، تو یہ وسواس اور خناس جو ہے یہ شیطان ہے بیسیکلی. تو شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگی. الذی، جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، فی میں، صدور کہتے ہیں صدر کا جمع، صدر کی جمع ہے، اور صدر کہتے ہیں سینہ کا، سینہ کو یا سینٹر کو، تو دل کو. تو صدر
کا جمع ہے صدور، الناس لوگوں کے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنت جنوں میں سے، والناس اور لوگوں میں سے۔ تو یہ شیطان جو ہے، یہ شیطان بھی ہو سکتا ہے اور شیطان کے چیلے بھی ہو سکتے ہیں جو کہ وسوسہ ڈالتے ہیں، جو کہ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ تو سورہ ناس کا کیا ہوا، خلاصہ کیا ہوا؟ ہر قسم سے کے شر سے بچنے کا فارمولہ، بالخصوص وسوسوں کے شر سے۔ اچھا، یہ تین صورتیں پڑھنے کے بعد اب ہم ان تین صورتوں کو اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ دیکھیں۔ تو سورہ ناس اور سورہ اخلاص کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سورہ ناس اور سورہ فلق کے بارے میں ہے کہ ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ سورہ اخلاص اور ایک دفعہ معوذتین پڑھتے تھے اللہ کے نبی۔ تو انہوں نے ہمیں بھی یہ پڑھنے کا حکم دیا تاکہ ہم یہ سنت بھی پوری کریں اور ہر قسم سے شرور سے بچنے کے لیے دعا بھی کریں۔ اس کے علاوہ جو فجر اور مغرب کی نمازیں ہیں ان میں تین تین دفعہ یہ صورتیں پڑھنے کا حکم دیا۔ کون کون سی صورتیں ہیں؟ سورہ اخلاص، سورہ ناس اور سورہ فلق۔ اچھا، اگلی صورت ہے جی سورہ عصر۔ سورہ عصر کی تلاوت پہلے کر لیتے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی اور پھر کہا زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ کیونکہ آگے جو بات کہی جا رہی ہے اس کے اوپر زمانہ گواہ ہے، تو زمانے اس لیے زمانے کی قسم کھائی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں۔ بے شک، ان اللہ مع الصابرین سے ہم نے یاد رکھا تھا۔ الانسان، تمام انسان، لفی میں ہے، فی کا مطلب ہے میں، اور خسر کا مطلب ہے خسارہ، اور لا فی کا مطلب ہے البتہ، یعنی کہ انڈیڈ، فار شور۔ یہ بات بالکل یقین سے کہی جا رہی ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ اور خسارے کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ہوتا ہے گھاٹا۔ گھاٹا وہ چیز ہوتی ہے، نقصان وہ چیز ہوتی ہے جس میں جو انسان کی اصل جمع پونجی ہے وہ سیف رہتی ہے اور انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ لیکن جو خسارہ جو ہے وہ ایسا نقصان ہے جس میں انسان کی اصل جمع پونجی بھی ضائع ہو جائے، یعنی کہ بہت بڑا نقصان۔ تو یہاں پہ چار چیزیں ہیں جس کے ذریعے یہ بات کہی گئی، یہ بات بتائی گئی، انسان کو الرٹ کیا گیا۔ سب سے پہلے قسم کھا کے کہا گیا کہ انسان جو ہے وہ ایک دم الرٹ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، کوئی بہت امپورٹنٹ بات ہونے والی ہے۔ پھر نہ کہا، یعنی کہ اس بات میں کوئی شک نہیں۔ پھر لا جو استعمال ہوا ہے اس کا بھی مطلب ہے کہ انڈیڈ، فار شور، یہ بات بالکل یقینی ہے یہ بات۔ اور خسر کا لفظ جو ہے نا وہ یہ بتاتا ہے کہ گھاٹے میں، یعنی کہ سارے انسان گھاٹے میں ہے۔ تو یہ چار چیزیں سن کے ہم سب کو کیا ہونا چاہیے؟ الرٹ ہو جانا چاہیے کہ انسان سارے کے سارے خسارے میں، انکلوڈنگ می۔ تو اس کے بعد کیا فرمایا؟ اس کے بعد فرمایا الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جو کیا کریں؟ آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق کے، اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی۔ تو اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ ہمیں یہ پتہ چلا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، بہت شدید نقصان میں ہیں، سوائے چار لوگوں کے، سوائے ان لوگوں کے جو چار کام کریں۔ کون کون سے چار کام ہیں؟ جو کہ ایمان لائیں، نیک اعمال کریں۔ نیک اعمال سے مراد کیا ہے؟ انفرادی لیول پہ بھی نیک اعمال کریں اور اجتماعی لیول پہ بھی نیک اعمال کریں۔ وتواصوا بالحق کے، وتواصوا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک دوسرے کو وصیت کریں، یعنی کہ صرف اپنے اوپر نہ، اپنے تک نہ محدود رہیں بلکہ معاشرے میں بھی کام کریں۔ کیا کام کریں؟ حق کی وصیت کریں۔ اور حق کس چیز کو کہتے ہیں؟ حق ہے اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی کی حدیث، تو یہ حق ہے۔ تو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنے کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کو قرآن سے وصیت کریں، قرآن کے بارے میں بتائیں اور قرآن کے بارے میں آگاہی دیں، قرآن اور حدیث کے بارے میں، حدیث کا علم پہنچائیں۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو وصیت کریں صبر کی۔ صبر کیا ہے؟ مشکل یا تکلیف
کے اوپر صبر کرنے کا نام ہے صبر. اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ یا شکایت کیے بغیر جب کوئی کام جب حالات کا مقابلہ کیا جائے اور اللہ کی رضا سمجھ کے حالات کا مقابلہ کیا جائے تو اس کو صبر کہتے ہیں. شکایت کر کے اگر حالات کا سامنا کریں گے تو یہ صبر نہیں ہے. تو اس طرح ہمیں یہ پتہ چلا اس صورت سے کہ گھاٹے سے بچنے کا جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور اپنے ارد گرد جو ہمارا معاشرہ ہے اس کو بھی ٹھیک کریں. اور کس طرح ٹھیک کریں؟ دو طریقوں سے. ایک حق کی وصیت کر کے، یعنی کہ اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی کا پیغام لوگوں تک پہنچا کے، اور ایک آپس میں ایک دوسرے کو مشکلات پر صبر کی وصیت کر کے. تو اس طرح سورہ عصر کا خلاصہ کیا ہے؟ مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ. اچھا، اس کے بعد سورہ نصر ہے. سورہ نصر کی تلاوت کر لیتے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اذا کا مطلب ہے جب، اور جاء کا مطلب ہم نے پڑھا تھا وہ آیا، اور اذا کی وجہ سے جاء جو ہے وہ مضارع میں آ گیا. تو جب آ جائے، کیا آ جائے؟ نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح اور کامیابی، ورائیت الناسا اور رائیتا، یہ جس طرح فعلتا ہے اسی طرح رائیتا، اور تم دیکھو یا تم دیکھ لو، تم دیکھو الناسا لوگوں کو، یدخلون وہ داخل ہوتے ہیں، داخلہ یدخلو اور داخلہ یدخلو اور یدخلون وہ داخل ہوتے ہیں، فی میں دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج، یعنی کہ گروہ در گروہ. فسبح پس تم تسبیح کرو. سبح کیا ہے؟ سبحانہ کا امر ہے. سبح تو پاکی بیان کر، بھی حمدی اللہ کی تعریف کے ساتھ. تو سبح کا مطلب ہے پاکی بیان کر، یعنی کہ جو نفی چیزیں نیگیٹو چیزیں ہیں ان سے پاک ہے اللہ، اور حمد کا مطلب ہے اور تعریف کر، تو پازیٹیو چیزیں بیان کر. ربی کا اپنے رب کی، واستغفر اور استغفار کر، انہو بے شک وہ، کانا توابا ہے توبہ کرنے والا. کانا کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ ویسے کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا، لیکن جب اللہ کے لیے کانا کا لفظ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا ہے. تو بے شک وہ ہے توبہ قبول کرنے والا، بار بار توبہ قبول کرنے والا. اچھا، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا جو خلاصہ تھا وہ 4 پوائنٹس ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ اللہ کی نصرت کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہوتی. اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں. اور جب بھی دین کا کوئی کام کریں اور آپ کو کامیابی ملے تو آپ کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ بجائے اس کے کہ آپ خوش ہوں اور پھولے نہ سمائیں کہ میں نے بڑا کام کر لیا، آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی حمد بیان کریں اور اللہ سے استغفار چاہیں. کیونکہ اللہ کی مدد اور اللہ کی دی ہوئی توفیق کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا. اور انہ کان توابا سے ہم نے چوتھا پوائنٹ لیا کہ اللہ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے. تو یہ 4 باتیں ہم نے اس صورت سے سیکھی. ٹھیک ہے، اور آخری صورت ہے سورہ کافرون. کوشش کرتے ہیں یہ بھی اسی کلاس میں کمپلیٹ ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں. قل کہہ دیجئے، یا اے نبی کہہ دیجئے، یا ایھا اے الکافرون کافرو. قل یا ایھا الکافرون کہہ دیجئے اے کافرو، لا نہیں، آبدو میں عبادت کرتا ہوں، ماں جس کی، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو. نہیں میں عبادت کرتا اس کی جس کی تم سب عبادت کرتے ہو. ولا انتم اور نہ تم سب، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ماں جس کی میں میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ انا میں، عابدون عبادت کرنے والا ہوں، ماں جس کی، تم سب عبادت کرتے ہو. تو نہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو،
کرتا تھا، آبدو یہ اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ دوبارہ ریپیٹ ہوگی، اور نہ تم سب عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولی اور میرے لیے، دینی میرا دین۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہے کہ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے مشرکوں نے یہ آفر کیا کہ آپ ہمارے ساتھ کمپرومائز سچویشن کر لیں، تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ اور اس صورت کو زندگی میں لانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی اس صورت کو اپنی فجر کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں پہلی رکعت میں یہ صورت اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ تو اس کو دین زندگی میں لانے کا یہ طریقہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے سے پہلے جو بندہ سورہ کافرون کی تلاوت کر لے وہ شرک سے بری قرار پائے گا۔ تو اس طرح سونے سے پہلے اور سورہ فجر اور مغرب کی سنتوں میں پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ آج کے اسے مکمل کرنے کے بعد ہم نے 4 اسباق میں 4 چیزیں اور دیکھی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، پھر ہم نے پڑھا کہ قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے، اور پھر ہم نے سیکھنے کے طریقے سیکھے، اور سب سے آخری سبق میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے قرآن کتنا سیکھا۔ تو قرآن نازل ہونے کا جو مقصد ہے وہ اس آیت کے ذریعے ہم نے سیکھا۔ سورہ سعاد کی آیت نمبر 29 ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب ان کا مطلب ہے یہ کتاب یا کتاب، انزلناہ، انزلنا کا مطلب ہے ہم نے اس کو نازل کیا، انزلہ، انزل فعل ہے اس نے نازل کیا، اور اس کا سب سے آخری ہے انزلنا، یعنی کہ ہم نے نازل کیا، ہو اس کو، انزلنا ہو یہ 2 ٹکڑے ہوئے، انزلنا اور ہو، الیکا تمہاری طرف، مبارکن یہ برکت والی ہے، ہم نے پڑھا تھا عید مبارک، تو وہاں سے یہ لفظ ہے مبارک، برکت والی ہے۔ اور کس لیے نازل کیا، لیدبروا، تاکہ تدبر کریں یا اس پر غور کریں، کس پر، آیات ہی، اس کی آیات پر۔ تو کیوں نازل کیا، تاکہ غور کریں اس کی، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر، وَلے یتذکرا اور تذکر کریں، تدبر کریں اور تذکر کریں۔ کون کریں گے، اولو الالباب، اولو کا مطلب ہے والے، اور الباب کا مطلب ہے عقل کی جمع ہے، یہ لب کی جمع ہے، بیسیکلی لب کا مطلب ہے عقل، اور الباب کا مطلب ہے عقل والے۔ تو عقل والے لوگ کیا کریں گے کہ اس کے اوپر تدبر کریں گے، اس کی آیات کے اوپر، اور تذکر کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم نے یہ سیکھا کہ تذکر اور تدبر کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے قرآن سے پہلے تعلق سمجھنا ہوگا۔ تو قرآن سے تعلق ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن سے تعلق ہمارا ڈائریکٹ ہے، یعنی کہ قرآن جو ہے وہ مثال کے طور پہ میں اگر کسی کی لکھی ہوئی کتاب پڑھتا ہوں تو یہ اس بندے کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس بندے کو پتہ نہیں ہے کہ اس ہستی کو، اس شخصیت کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کون کون اس وقت اس کی کتاب پڑھ رہا ہے۔ لیکن قرآن جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے، قرآن اللہ تعالیٰ سے براہ راست آپ کو کنیکٹ کرتی ہے۔ تو یہ ایک لیونگ بک ہے، یعنی کہ آپ جب یہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوتا ہے، تو اس طرح یہ ڈائریکٹ کنیکشن بناتی ہے۔ اس کے بعد پرسنل ہے، یعنی کہ اس میں جو کچھ بتایا گیا ہے یہ میرے لیے ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پرانی قوموں کے واقعات بیان کی جا رہے ہیں جن کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ میری پرسنالٹی کے ساتھ ڈائریکٹ اس کا ریلیشن ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ پلانڈ ہے، یعنی کہ آج اگر میں کوئی صورت سن رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے یہ پلان کیا ہے کہ آج یہ صورت یا یہ آیت میں پڑھوں گا یا سنوں گا ترجمے کے ساتھ، اس کو سمجھوں گا، کیونکہ اس کا آج میری زندگی میں کچھ نہ کچھ امپیکٹ آنے والا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی آج میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آئے یا کوئی ایسا عمل ہو جس میں اللہ کا یہ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے سبق دینا چاہا، جو ہدایت دینی چاہیے، وہ میں اس ہدایت کے مطابق پھر میں اس کو سر انجام پا سکوں، اور یہ ریلیونٹ ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ میرے سے ریلیٹڈ ہے، میری زندگی سے ریلیٹڈ ہے، میرے
اس وقت کے جو میرے حالات چل رہے ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ قرآن سے میرا تعلق ہے. تعلق معلوم ہو گیا تو اس کے بعد تدبر کا کیا طریقہ ہے؟ تدبر کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح عام کتاب پڑھی جاتی ہے، اخبار پڑھا جاتا ہے، اس طرح قرآن کو نہ پڑھا جائے، بلکہ قرآن کا مطالعہ کیا جائے جس طرح ہم سائنس کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں. تو مطالعہ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں ہم؟ بار بار ایک ایک آیت اگر ہم نے پڑھی ہے، یا کچھ آیات، 2 یا 3 آیات اگر ہم نے پڑھی ہیں، تو ہم بار بار ان آیات کو پڑھیں اور دیکھیں کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اور پھر تصور کریں اس آیت میں اگر کسی جو بھی چیز بتائی گئی ہے اس کا تصور کریں. اگر اس میں کائنات کا ذکر ہے تو ہم کائنات کا تصور کریں، اگر اس میں جنت کا ذکر ہے تو جنت کا تصور کریں، اگر اس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے تو بنی اسرائیل کا تصور کریں. اور پھر ساتھ میں احساس کریں کہ اگر جنت کا ذکر ہے تو جنت کو کا احساس کرنے کی کوشش کریں، اگر جہنمیوں کا ذکر ہے تو جہنم کا احساس کرنے کی کوشش کریں. تو یہ چیزیں، یہ جب 3 کام ہم کریں گے تو یہ ہو جائے گا تدبر. اور تدبر کے بعد ہوگا تذکر. تذکر کیا ہوگا کہ ہم ہر جو بھی آیت ہم پڑھیں، یا جو بھی ہم سب حصہ پڑھیں قرآن کا، اس میں سے دعا نکالیں اپنے لیے. کہ کوئی بھی جب بھی جہنمیوں کا ذکر ہو تو آسان سی دعا یہ کر سکتے ہیں کہ اے اللہ مجھے ان میں شامل نہ کرنا. جنت والوں کا ذکر ہو تو دعا کریں اے اللہ مجھے ان میں شامل کرنا. اسی طرح جب کوئی نیک عمل کرنے کا حکم ہو رہا ہے تو دعا کریں اے اللہ مجھے بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل کر لے. اور یہ دعا ہمیشہ اس نیت سے ہونی چاہیے کہ اے اللہ یہ دعا سن رہا ہے، اور جیسے میں نے دعا مانگی تو یہ دعا قبول ہو جانی. یہاں پہ آپ وہ صحابی تھے ایک جو ان کا واقعہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے صحابہ کرام کی ایک محفل میں یہ بات بتائی کہ 70,000 لوگ جو ہیں وہ قیامت والے دن ایسے ہوں گے جو کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے. اور یہ وہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں مانگتے ہوں گے اور خالص اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوں گے. تو سارے لوگوں نے اس کو، سارے صحابہ کرام نے اس کو خبر کی طرح لیا اور انہوں نے رش کیا ان لوگوں کے اوپر کہ وہ 70,000 لوگ ہیں جی، اور وہ بغیر حساب کتاب کے قیامت والے دن جنت میں داخل ہوں گے. یہاں پہ ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں ان 70,000 میں شامل ہو جاؤں. تو یہ صحابی تھے حضرت عکاشہ بن محسن. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ تو ان میں شامل ہو گیا. اور پھر تھوڑی دیر بعد صحابہ کرام کو ریئلائز ہوا کہ عکاشہ تو ان میں شامل ہو گئے. تو ایک اور صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں ان 70,000 میں بھی شامل ہو جاؤں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عکاشہ تم پر سبقت لے گئے. تو اس نیت کے ساتھ کہ جو بھی دعا، جیسے ہی کوئی بھی آپ بات پڑھیں، کوئی بھی آیت پڑھیں، اس میں کوئی بھی سبق حاصل ہوا، آپ فوراً اس سے بچنے کی دعا کریں یا اس کو پانے کی دعا کریں. پھر اس کے بعد یہ دعا کرنا کافی نہیں ہے، احتساب کریں اپنا گزرے ہوئے دن کا یا گزرے ہوئے ہفتے کا احتساب کریں کہ یہ جو چیز میں دعا میں مانگ رہا ہوں، کیا میں نے اس کو پانے کے لیے یا اس سے بچنے کے لیے اپنی پچھلے دن میں یا پچھلے ہفتے میں کچھ کیا؟ اگر کیا تو الحمدللہ، اگر نہیں کیا تو پلان بنائیے کہ اگلے دن یا اگلا ہفتہ میں کس طرح اس چیز کو پاؤں گا یا اس چیز سے بچوں گا. اور پھر آخری چیز کیا ہے؟ تبلیغ. تو یہ 4 چیزیں جو ہے نا، اور دوسروں تک یہ میسج پہنچانا، یہ تبلیغ ہے. تو یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ تذکر کا طریقہ ہے. تو تدبر کریں، آیات پڑھیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن نازل کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عقل والے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر تدبر کریں اور اس پہ تذکر کریں. تو یہ تدبر کا طریقہ ہو گیا مطالعہ، تصور اور احساس. اور اس کے بعد یہ تذکر کا طریقہ ہو گیا کہ دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ. اور قرآن کے حقوق جو ان آیات میں اور باقی آیات کی روشنی میں نکلے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن پر ایمان رکھا جائے، قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن پر تدبر کیا جائے، قرآن پر عمل کیا جائے اور قرآن کو پھیلایا جائے. یہ جو 6 چیزیں ہیں یہ قرآن کا حق ہے ہمارے اوپر. اگر ہم ان میں سے کوئی کام نہیں کر رہے تو یہ ہم قرآن کا حق پورا نہیں کر رہے. اچھا، پھر جب آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ قرآن
کا مقصد نزول کیا تھا، تو پھر آگے یہ خوشخبری بھی سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں 4 دفعہ یہ ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، والقد اور البتہ تحقیق، یسرنا ہم نے آسان کیا، القرآن القرآن قرآن کو، للذکر ذکر کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان کیا، اس کا ثبوت ہم نے آپ کو کے سامنے رکھا، کیا کہ 20 گھنٹے میں ہم نے آپ کو آدھے قرآن کے الفاظ سکھائے، اور بار بار ہم نے مختلف صفحات پر اس کی پریکٹس کر کے دیکھ لی، کنفرم کر لیا کہ ہمیں 50% سے زیادہ الفاظ الحمدللہ قرآن کے اب سمجھ آتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن جو ہے وہ سب سے آسان تو ہے ہی، اور یہ سب سے بہترین کام ہے، کیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو کہ تعلم قرآن یعنی قرآن سیکھے، وعلمہ اور اس کو سکھائے۔ تو سب سے بہترین لوگوں میں شامل ہونے کے لیے 2 کام کرنے ہیں، ایک قرآن سیکھنا ہے اور اس کو سکھانا ہے۔ اور یہ لازمی نہیں کہ قرآن پہلے ہم سارا سیکھیں اور اس کے بعد اس کو سکھائیں، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ میرے سے پہنچاؤ، تبلیغ کرو میرے سے، چاہے وہ ایک آیت ہی ہو۔ تو یہاں آپ نے سیکھنا شروع کیا اور ساتھ ہی آپ نے سکھانا شروع کیا، دونوں اکاؤنٹ آپ کے ساتھ کھلیں گے۔ تو آپ قرآن سیکھیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو سکھائیں، اور پھر کیا کیا ہوگا، اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ آپ بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے، نیت صاف رکھنی۔ اس کے لیے ہم نے ایک اور حدیث پڑھی تھی، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت کیا ہونی چاہیے، اللہ کی رضا۔ سب سے پرائم آبجیکٹو جو ہے وہ کیا ہے ہماری زندگی کا، ہماری ہر چیز کا، وہ ہے اللہ کی رضا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کریں، قرآن سیکھیں اور اس کو دوسروں کو سکھائیں۔ اور تیاری کے لیے ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے کیا ہے، تیاری کے 3 حصے ہم نے پڑھے۔ سب سے پہلے بار بار دعا کریں، بھیک کے انداز میں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی کو خود یہ دعا سکھائی، رب زدنی علما، اے میرے رب اضافہ فرما میرے علم میں۔ تو علم میں اضافے کی دعا فرمائیں، اپنے آپ کو جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تصور کر کے ہدایت کی دعا مانگیں اللہ سے، اور اللہ کو سے دعا مانگیں کہ اے اللہ قرآن سمجھ میں آ جائے کسی طرح سے، بس تو مدد کر دے میری، اور کسی طریقے سے مجھے قرآن سمجھ میں آ جائے۔ اور پھر ہے وسائل کا استعمال۔ وسائل میں سب سے زیادہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو سکھایا قلم سے، الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے۔ تو سب سے پہلے قلم، اور پھر اس کے بعد اپنے وجود کا استعمال کریں، اپنے وجود کا استعمال کر کے قرآن سیکھیں۔ وجود کا استعمال ہم نے کس طرح سکھایا آپ کو، ہم نے سیکھا کہ ٹی پی آئی کے ذریعے اپنے جسم کا استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ اور آخری چیز ہے مسابقت کا جذبہ، آپس میں ایک دوسرے سے مقابلے کا جذبہ رکھیں، ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہوگا تم میں سے بہتر عمل میں۔ تو عمل میں جو بھی بہتر ہوگا وہ اللہ کے نزدیک اونچا درجہ پائے گا، اور جو عمل میں کم تر ہوگا وہ اللہ کے نزدیک کم درجے والا رہے گا۔ تو اس لیے ہمیں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا چاہیے کہ زیادہ بہتر عمل کون کرے گا، تو اس طرح ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کریں۔ تو یہاں پہ ہمارا QC1 کا جو پہلا پارٹ ہوتا تھا، جو اے لیسنز تھے، وہ سارے کمپلیٹ ہوئے الحمدللہ۔ اس میں اگر کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو، کوئی پوچھنا چاہے، کچھ کہنا چاہے، تو وہ کہہ سکتے ہیں، اپنے مائکس آن کریں، اور یہاں پہ اگر کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں، کوئی چیز کوئری کوئی اٹھانا چاہیں تو وہ پوچھ لیں۔ کوئی نہیں ہے تو چلیں پھر ہم اگلا دوسرا سبق کرتے ہیں۔ دوسرا حصہ بہت آسان ہے، وہ ہم بہت جلدی سے کریں گے انشاءاللہ، وہ ہم بار بار ریوائز آلریڈی بھی کرتے رہے ہیں، اس میں ہمیں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ دوسرا حصہ جو تھا وہ قواعد کا تھا۔ قواعد میں سب سے پہلے ہم نے ضمائر پڑھے۔ ضمائر ہم نے پڑھا کہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ یہ اسم ہے۔ ضمائر 2 قسم کے ہوتے ہیں، ضمائر وہ ہوتے ہیں جو کہ الگ سے آتے ہیں، اور ضمائر وہ ہوتے ہیں جو کہ الفاظ کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں۔ تو یہ
ڈیٹیچڈ پروناؤنس ہیں اور ایک ہوتے ہیں اٹیچڈ پروناؤن. ڈیٹیچڈ پروناؤنس ہم نے اشاروں کے ساتھ پڑھے. ہم نے پڑھا ٹی پی آئی کے اشاروں کے ساتھ ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحنو. اور آخر میں ہم نے پڑھا ہیا. مؤنث کے لیے ہم نے لیفٹ ہینڈ سے پڑھا ہیا. ٹھیک ہے. اور ہوا کا مطلب ہے وہ، ہم، انت، انا، انتم، نحنو، اور اس کے بعد ہیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے اٹیچڈ پروناؤنس جو تھے وہ پڑھے. ہم نے پڑھا ہو، ہم، کا، یی، کم، نا اور ہا. پھر اس کے بعد ہم نے پھر ہم نے اسم پڑھا. ہم نے پڑھا کہ اسم کیا ہوتا ہے. اسم کسی کا نام ہو سکتا ہے یا کسی کی صفت ہو سکتی ہے. اس کی نشانیاں ہم نے پڑھی کہ آخر میں تنوین ہوگی، شروع میں الف لام ہو سکتا ہے. اگر الف لام ہوگا تو آخر میں سے تنوین ہٹ جائے گی. ٹھیک ہے. تو الف لام اس کو خاص کر دیتا ہے، اور لیکن تنوین ہٹا دیں گے اس وقت ہم. تو کتابن ہے تو الکتابو ہو جائے گا، کتابن ہے تو الکتابا ہو جائے گا، اور کتابن ہے تو الکتابی ہو جائے گا. اسی طرح پھر ہم نے جمع بنانے کا طریقہ سیکھا. ہم نے سیکھا کہ مسلمون ہے تو اس کو جمع بنائیں گے واو نون لگا کے، تو یہ بن جائے گا مسلمون. اچھا، مسلمن اگر ہے تو ہم اس کو جمع بنانے کے لیے یا نون لگا دیں گے تو یہ بنے گا مسلمین. اور مسلمن ہے تو اس کو بھی جمع بنائیں گے مسلمین. اچھا، ال جب لگے گا تو آخر میں سے واو تنوین ہٹ جائے گی تو المسلمو ہو جائے گا، اور اس کی جمع ہوگی المسلمون. اسی طرح المسلمہ ہوگا اور المسلمی ہوگا، اور ان کی جمع ہوگی المسلمین. پھر ہم نے سوال بنانے کے لیے 4 جملے پڑھے: حل، آ، ما، من اور ما. اور حل کا مطلب تھا کیا. اس کے مثال ہم یاد رکھیں گے: حل ہوا مسلم، کیا وہ مسلمان ہے. آ کا مطلب ہے بھی ہے کیا، تو اس کا ہم نے پڑھا انت مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں. پھر من کا مطلب ہے کون، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے. اور ما کا مطلب ہے کیا، ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے. تو سوالیہ جملے بنانے کے لیے یہ 4 الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں. اچھا، پھر ہم نے جو اٹیچڈ پروناؤنس پڑھے تھے ان کو ہم نے مختلف اسموں کے ساتھ جوڑ کے پڑھا. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہو، ہم، کا، یی، کم، نا کو جب اور ہا کو جب کسی اسم کے ساتھ جوڑتے ہیں جیسے رب، تو یہ بنتا ہے رب ہو، رب ہم، ربو کا، ربی، ربو کم، ربنا، ربوہا. اور اسی طرح جب اس کو کتاب کے ساتھ جوڑیں تو یہ بنے گا کتاب ہو، کتابوہا ہم، کتابو کا، کتابی، کتابکم، کتابنا، کتابوہا. دین کے ساتھ جوڑیں تو یہ بنے گا دینہو، دینہم، دینو کا، دینی، دینکم، دیننا، دینوہا. اچھا، ہوا ہیا ہم نے ساتھ ہی کر لیے. اچھا، مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک طریقہ تو بہت آسان ہے. مسلمن کی مؤنث اگر بنانی ہے تو آخر میں گول تا لگا دیں تو یہ بنے گی مسلمتن. مومنن کی مؤنث بنانی ہے تو مومنتن. صالحن کی بنانی ہے صالحتن. کافرن کی بنانی ہے کافرتن. مشرکن کی بنانی ہے تو مشرکتن. اچھا، پھر ہم نے دیکھا کہ ہوا جب استعمال ہوگا تو وہ مذکر کے ساتھ ہوا استعمال ہوگا، مؤنث کے ساتھ یہ استعمال ہوگا. تو ہوا مسلمن، ہیا مسلمتن. ہوا مؤمنن، ہیا مؤمنتن. ہوا صالحن، ہیا صالحتن. ہوا صابرن، ہیا صابرتن. ہوا شاکرن، ہیا شاکرتن. اچھا، پھر ہو اور ہا کی مثال ہم نے پڑھی ابو بکر رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا. تو ہو اور ہا بھی ہم نے پڑھ لی. یہ سارے ہم نے اسی میں کر لیے تھے. اچھا، جمع بنانے کا طریقہ ہم نے دیکھا کہ مسلماتن کی جمع بنے گی مسلماتن سے. تو تن جس طرح مسلمن کی جمع مسلمون تھی تو مسلماتن کی جمع مسلماتن ہے. اور جس طرح مسلمن اور مسلمین کی جمع مسلمین تھی تو مسلماتن اور مسلمتن کی جمع مسلماتن ہے. مسلماتن یاد رکھیے کہ کوئی لفظ نہیں ہوتا. اچھا، پھر ہم نے یہ سارے پڑھنے کے بعد ہم نے مذکر مؤنث جس طرح ہم نے پڑھے کہ ہوا کے ساتھ
مذکر لگے گا اور ہیا کے ساتھ مؤنث لگے گا. اسی طرح واحد جمع بھی ہم نے دیکھا، تو ہوا، انتا اور انا کے ساتھ واحد لگے گا، یعنی کہ ہوا مسلم، انتا مسلم، انا مسلم. اور ہم مسلمون، انتم مسلمون، نحنو مسلمون، جمع کے ساتھ جمع لگے گا. پھر ہم نے جو ٹکڑے پڑے ان کو ہم نے اسموں کے ساتھ جوڑنے کے بعد ہم نے ان کو حروف کے ساتھ جوڑا. تو ہم نے 7 حروف پڑھے اور 2 اسم پڑھے جن کے ساتھ ہم نے ان ٹکڑوں کو جوڑا. اور یہ 7 حروف جو تھے ان میں سے سب سے پہلے 3 کے جو جوڑا تھا وہ تھا لا یا لی، جس کی مثال ہم نے پڑھی الحمدللہ ہی. پھر من الشیطان سے ہم نے پڑھا سے، من کا مطلب ہے سے. اور ان رضی اللہ عنہ، یعنی کہ سے، اس کا بھی مطلب ہے سے. تو جب ان کو ہم نے ٹکڑوں کے ساتھ جوڑا، ان چھوٹے ٹکڑوں کے ساتھ، یہ ان کی مثالیں آ گئی. جب ہم نے ان کو ٹکڑوں کے ساتھ جوڑا تو یہ کیا بنے؟ یہ بنا لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، لہا. ٹھیک ہے. پھر جب من کو جوڑا تو یہ بنا من ہو، من ہم، من کا، منی، من کم، مننا اور منہا. اور انہو کو جوڑا تو انہو، انہم، ان کا، انی، انکم، انا، انہا. تو یہ ہم نے یہ پڑھا کہ یہ جو 21 ٹکڑے ہیں، یہ جو 21 الفاظ بنے ہیں ان 7 ٹکڑوں کو ان 3 لفظوں کے ساتھ جوڑنے سے، یہ قرآن کریم میں تقریباً 5000 دفعہ ہیں. بہت بڑا نمبر ہے یہ. تو یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں یہ ٹکڑے، یہ بتایا جا رہا. اگلے 3 جو ٹکڑے تھے وہ ہم نے پڑھے بی، فی اور اللہ. بی کا مطلب ہے سے اور اس کی مثال ہم نے پڑھی بسم اللہ ہی. فی کا مطلب ہے میں اور اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی فی سبیل اللہ. اور اللہ کا مطلب ہے پر اور اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی السلام علیکم. اچھا، یہ ٹکڑے جب ہم نے، یہ 3 حرف جو ہیں ان کو جب ہم نے ان ٹکڑوں کے ساتھ جوڑا تو کیا بنا؟ بی کو جب جوڑا تو یہ بنا بیہی، بیہم، بیکا، بی، بیکم، بینا اور بیہا. فی کو جب جوڑا تو یہ فی ہی، فیہم، فی کا، فیا، فی کم، فینا، فیہا. اور اللہ کو جب جوڑا تو یہ بنا علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، علیہا. اور یہ دیکھا ہم نے کہ یہ 21 الفاظ جو ہیں یہ قرآن کریم میں 3617 دفعہ ہیں، یعنی کہ 3500 سے زائد دفعہ ہیں. پھر ہم نے 3 اور پڑھے جن میں سے ایک حرف ہے، الہ حرف ہے، اور ما اور اندہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ اسم ہے. تو الہ کے لیے ہم نے مثال یاد رکھی تھی ان للہ و انا الیہ راجعون، اور الہ کا مطلب ہے طرف. اچھا، پھر مع کا مطلب ہے ساتھ، اور اس کے لیے مثال ہم نے یاد رکھی تھی ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور اندہ کا مطلب ہے پاس، اور اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی کم ریالن اندہ کا، تمہارے پاس کتنے ریال ہیں. تو ان ٹکڑوں کو جب ہم نے جوڑا تو یہ بنے، جب ضمائر کے ٹکڑوں کے ساتھ جوڑا ان حروف کو تو یہ بنے الیہ. الیہ کو جب جوڑا تو یہ بنا الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا اور الیہا. مع کو جب جوڑا تو یہ بنا معہو، معہم، معاکا، معی، معاکم، معنا، معاہا. اور اندہ کو جب جوڑا تو اندہو، اندہم، اندکا، اندی، اندکم، اندنا، اندہا. اور یہ 21 ٹکڑے جو ہیں یہ قرآن کریم میں تقریباً 1100 دفعہ آئے ہیں. تو اس طرح یہ سارے 7 حروف اور 2 اسم، ما اور اندہ اسم ہے. تو یہ 7 حروف اور 2 اسم جب ان 7 ٹکڑوں کے ساتھ ملے تو یہ قرآن کریم میں تقریباً 10,000 سے زائد دفعہ یہ الفاظ آئے ہیں. الحمدللہ، اتنے امپورٹنٹ یہ الفاظ ہیں. اچھا، اس کے بعد جب یہ سارے ٹکڑے ہم نے کر لیے اس کے بعد ہم نے اسم اشارہ پڑھے. یہ الفاظ ہیں جو کہ اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ 6 الفاظ ہیں جو کہ مذکر اور مؤنث کے لیے یہ اور وہ ہیں. 4 الفاظ ہیں، یہ مذکر، وہ مذکر، یہ مؤنث اور وہ مؤنث واحد کے لیے. ٹھیک ہے، یہ 4 ہو گئے. اور اس کے بعد ہے جمع کے لیے. تو جمع کے لیے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ایک لفظ ہے. تو یہ ٹوٹل 8 کے بجائے یہ 6 الفاظ ہیں الحمدللہ.
تو ہم نے ان کو کس طرح یاد رکھا تھا؟ ہم نے اس طرح یاد رکھا تھا کہ رائٹ ہینڈ سے مذکر کے لیے اشارہ کرتے ہیں تو سامنے اشارہ کریں گے تو یہ ہے، اور ادھر اشارہ کریں گے تو وہ ہے. تو ہاذا، ہاذ ہی، اور ہاؤلائے، ذالکا، تلکا، اولائکا، یہ ہم نے یاد رکھا. ہاذا، ہاذ ہی، ہاؤلائی، ذالکا، تلکا، اولائکا، یہ اس طرح یاد رکھنا. ہاذا، ہاذ ہی، ہاؤلائی، ذالکا، تلکا، اولائکا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہم نے پڑھ لیے. پھر ہم نے پڑھے افعال. تو افعال کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ افعال جو ہیں وہ 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں. پہلا حرف جو ہے اس کو کہتے ہیں فا کلمہ، دوسرے کو عین کلمہ، اور تیسرے کو لام کلمہ، جیسے فعلا، فتح، ناصرہ، ضربہ. اچھا، پھر ہم نے پڑھا کہ 3 قسمیں ہوتی ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. اور فعل ماضی کیا ہے؟ جو ہو گیا. ہم نے 4 سیٹ پڑھے افعال کے. پہلا سیٹ جو تھا وہ تھا فعلا، فتح، جعلا. دوسرا سیٹ تھا نصرہ، خلقہ، عبدہ، ذکرہ. تیسرا سیٹ تھا ضربہ، اکیلا. اور چوتھا سیٹ ہے سامعہ، عالمہ، اور عاملہ. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو 3 سیٹ ہیں، یہ کیوں 3 سیٹ ہیں؟ کیونکہ ان تینوں میں کسی نہ کسی پہ کوئی ڈفرینس ہے. تو فعلا جو ہے اس کے پیٹرن پہ بالکل اسی کے سیم پیٹرن پہ ہے فاتحہ اور جعلا. تو پہلا گروپ ہے فاتحہ کا جو کہ فعلا کے پیٹرن کے اوپر ہے. تو فتح، یفتح، افتح. ٹھیک ہے، یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے، اور یہ امر ہے. ناصرہ کا ماضی فتح کی طرح ہی ہے، لیکن مضارع میں یہاں پہ پیش ہے، عین کلمے کے اوپر پیش ہے، اور امر میں بھی وہ پیش اسی طرح کنٹینیو رہتی ہے. ضربہ جو ہے اس میں جو فرق ہے وہ مضارع میں عین کلمے کے نیچے زیر کا ہے، جو کہ امر میں بھی اسی طرح زیر چلتی ہے. اور سامعہ جو ہے اس میں ماضی میں ہی فرق ہے، ماضی میں عین کلمے کے نیچے زیر ہے، اور مضارع اور امر جو ہے وہ بالکل فاتحہ کی طرح. اچھا، پھر ہم نے افعال کے ٹیبل پڑھے. تو ہم نے کیا پڑھے؟ اب ہم جلدی سے ان کو ریوائز کر لیتے ہیں، چونکہ اب ہم سارے ٹیبل پڑھ چکے ہیں اور یہ ہم ریویژن کر رہے ہیں، تو میں جلدی سے پڑھوں گا. فعلا، اس نے کیا. فعلو، ان سب نے کیا. فعلتا، آپ نے کیا. فعلتو، میں نے کیا. فعلتم، آپ سب نے کیا. فعلنا، ہم سب نے کیا. فعلت، اس عورت نے کیا. پھر اس کے بعد یہ ماضی ہو گیا. پھر اس کے بعد ہے یفعلو، وہ کرتا ہے. یفعلونا، وہ سب کرتے ہیں. تفعلو، آپ کرتے ہیں. افعلو، میں کرتا ہوں. تفعلونا، آپ سب کرتے ہیں. نفعلو، ہم سب کرتے ہیں. ہی تفعلو، وہ عورت کرتی ہے. افعل، تو کر. افعلو، تم سب کرو. لا تفعل، تو مت کر. لا تفعلو، تم سب مت کرو. فاعل، کرنے والا. مفعول، جس پر کیا گیا، جس پر کام کیا گیا. اور فعل، کرنا، کام کرنا. اچھا، اس میں یاد رکھیں کہ جو پھر ہم نے بعد میں صرف صغیر پڑھی تھی، تو ہم نے کہا تھا کہ فعلا، یفعلو، اور افعل، یہ 3 جو ہیں یہ ہمارے فعل کی چابیاں ہو گئی. اور فاعل، مفعول، فعل، یہ ہماری اسم کی چابیاں ہو گئی. تو اس طرح ہم ہر چیز کی چابیاں لیں گے. اچھا، اسی طرح فعلا کے پیٹرن پہ فاتحہ. تو یہ بھی میں جلدی سے پڑھتا ہوں. فاتحہ، فتحو، فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا، یا فتحت. پھر یفتح، یفتحونا، تفتح، افتح، تفتحونا، نفتح، یا تفتح. افتح، افتحو، لا تفتح، لا تفتح. فاتح، مفتوح، فتح. اور فاتحہ کا مطلب ہے اس نے کھولا. اچھا، اسی طرح جعلا تھا. جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا، جعلت. یجعلو، یجعلونا، تجعلو، اجعلو، تجعلونا، نجعلو، تجعلو. اجعل، اجعلو، لا تجعل، لا تجعلو. جاعل، مجعول، جیل. اچھا، اس کے بعد اگلا ہے جی ناصرہ. دوسرا گروپ یہاں پہ شروع ہوتا ہے. ناصرہ، ناصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، یا نصرت. ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرونا، ننصرو، یا تنصرو. انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصرو.
ناصر منصور نصر. اچھا، ناصرہ کی طرح باقی جو تین افعال ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ خالقہ، عبدہ اور ذاکرہ. یہ بھی کر دیں. ذاکرہ، ذاکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا، ذکرت. ٹھیک ہے. یذکرو، یذکرونا، تذکرو، اذکرو، تذکرونا، نذکرو، تذکرو. اذکر، اذکرو، لا تذکر، لا تذکرو. ذاکر، مذکور، ذکر. پھر ہے خالقہ، خالقہ، خالقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا، خلقت. پھر ہے یخلقو، یخلقونا، تخلقو، اخلقو، تخلقونا، نخلقو، ہی تخلقو. اخلق، اخلقو، لا تخلق، لا تخلقو. خالق، مخلوق، خلق. اچھا، خلقہ کے بعد ہے ذاکرہ، 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 ذاکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا، یا ذکرت. یذکرو، یذکرونا، تذکرو، اذکرو، تذکرونا، نذکرو، یا تذکرو. پھر اس کے بعد اذکر، اذکرو، لا تذکر، لا تذکرو. ذاکر، مذکور، ذکر. اس کے بعد ہے خالقہ، خالقہ، جی، خالقہ، خالقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا، یا خلقت. یخلقو، یخلقونا، تخلقو، اخلقو، تخلقونا، نخلقو، یا تخلق. اخلق، اخلقو، لا تخلق، لا تخلقو. خالق، مخلوق، خلق. تو اس طرح ناصرہ کے چار پیٹرن، چار ہو گئے ٹیبل. پھر ہے تیسرا گروپ داربا. داربا، داربو، دربتا، دربتو، دربتم، دربنا، یا دربت. یدربو، یدربونا، تدربو، ادربو، تدربونا، ندربو، یا تدربو. ادرب، ادربو، لا تدرب، لا تدربو. داربن، مدروبن، دربن. یہ اکیلا ہی ہے ہمارے کورس میں، ایک ہی ہے، تو یہ آسان ہے الحمدللہ. اس کے بعد ہے سامیہ. سامیہ، اس نے سنا. سامیہ، سامیو، سمیتا، سمیتو، سمیتم، سمینا، یا سمیت. یسمعو، یسمعون، تسمعو، اسمعو، تسمعون، نسمعو، یا تسمعو. اسمع، اسمعو، لا تسمع، لا تسمعو. سامعون، مسموعون، سمعون. اچھا، سامیہ کی طرح باقی دو جو کیا کیا ہیں جی؟ عاملہ اور عالمہ. عاملہ، عاملو، عملتا، عملتو، عملتم، عملنا. یعملو، یعملونا، عملتا اور عملت. ٹھیک ہے. یعملو، یعملونا، تعملو، آملو، تعملونا، نعملو، تعملو. اور اعمل، اعملو، لا تعمل، لا تعملو. عام، تعمل، عامل، معمول، عمل. ٹھیک ہے. اور آخری ہے عالمہ. عالمہ، عالمو، علمتا، علمتو، علمتم، علمنا، یا علمت. پھر یعلمو، یعلمونا، تعلمو، عالمو، تعلمونا، نعلمو، یا تعلمو. علم، علمو، لا تعلم، لا تعلمو. عالم، معلوم، علم. تو اس طرح یہ سارے افعال ہو گئے. تو افعال ہم عام طور پہ اس وقت ایک دوسرے سے سن نہیں سکتے کیونکہ یہ بہت لمبا ہو جاتا ہے. تو لیکن امید ہے کہ میں نے جتنی سپیڈ میں پڑھے ہیں آپ کو سارے سمجھ آئے ہوں گے، کیونکہ ہم نے ان کو اتنی دفعہ ریوائز کیا ہے، اتنی دفعہ ہم نے ان کو پڑھا ہے کہ یہ آپ کے ذہنوں میں گھس گئے ہوں گے اب تک. تو الحمدللہ یہ آسانی ہے اس کورس کی کہ آخر میں جب ریویژن کرتے ہیں تو ساری چیزیں ہمیں پہلے سے آتی ہوتی ہیں. تو الحمدللہ آج ہم نے سبق نمبر 1 سے لے کے 20 تک سارے ریویژنس کی. ہم نے ٹوٹل 232 الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں 41,111 بار آئے ہیں. ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن کریم میں 4,500 الفاظ ہیں جو 78,000 بار آئے ہیں، اور 78,000 کی کیلکولیشن ہمیں یاد ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ ہر سطر میں تقریباً 9 الفاظ ہیں. قرآن کریم کی 15 سطریں ہیں ہر صفحے پہ، اور 600 صفحات ہیں. تو اس طرح 15 ضرب 9 135. اس کو ہم نے راؤنڈ آف کیا تھا 130، اور 130 کو جب 600 سے
ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ 78,000 آتے ہیں. تو ایکچوئل الفاظ کی تعداد قرآن کریم میں 77,000 کچھ ہے جو کاؤنٹ کیے گئے ہیں. تو ہم راؤنڈ آف کر کے 78,000 کر لیتے ہیں. اور اس سبق میں ہم نے 232 ایسے الفاظ سیکھے جو کہ قرآن کریم میں 41,111 بار آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.